علیہ وسلم کے بعد یہ عالم الناس ہیں یا ان سے کوئی اور زیادہ عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں، یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. افضل الناس بھی یہی ہے یا ان سے زیادہ اور کوئی افضل بھی ہے؟ ان سے کوئی افضل نہیں، یہی افضل ہے. ٹھیک ہے. اشجع الناس بھی یہی ہیں؟ اشجع بھی یہی ہیں، سب سے دلیر بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں آتا ہوں اپنے عنوان پر. میں یہی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، عقیدہ امامت یہ جو آپ نے بتایا یہ ایک اصطلاح تھی، اصول تھا، ایک میں نے آپ سے دریافت کر لیا تاکہ میں کسی آپ کو اور کسی دوسرے نظریے پر آپ کو باؤنڈ نہ کر سکوں. تو بات یہ ہے کہ عقیدہ امامت 12 اماموں کا عقیدہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اماموں کا جو دور ہے وہ تقریباً 250 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 12ویں امام کا دور شروع ہوتا ہے، ابھی تک آگے اللہ جانے، یعنی تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں کہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے. تو 12ویں امام کے متعلق میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، اس پر آپ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے کتب میں سے مختصر بیان فرما دیں کہ آپ کے ہاں 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور 12ویں امام کی معرفت کتنی اہم ہے. ہمارے نزدیک 12ویں امام کی معرفت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب طاعت سب متفرع ہے ان کے بابا، ان کے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اصل ہے، 12ویں کی امامت اس کی فرع ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، وجوب طاعت اور خلیفۃ اللہ ہونا اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، یہ ان پہ متفرع ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شخص اپنے اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور امام نہیں مانتا تو اس کے لیے محال ہے، مستحیل ہے کہ وہ 12ویں کو امام مانے یا 12ویں کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول اور وصی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے. جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام فرع ہیں. جو اگر رسول ہی کو نہیں مانتا کوئی شخص تو مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ وہ ان کے خلیفے کو مان لے. ٹھیک ہے نا؟ جو مثلا جس طرح اللہ اصل ہے، اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو رسالت کوئی معنی ہی نہیں ہے. رسالت، رسول یعنی کون؟ اللہ کی جانب سے پیغام لانے والا. اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا وجود مشکوک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بے معنی ہے. اسی طرح 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، ان کی وجوب طاعت یہ اپنی جگہ پہ نہایت ہی اہم ایمان کا شرط ہے، لیکن یہ سب متفرع ہے کس بات پر؟ ان کے بابا، ان کے جد حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ان کی وصایت یعنی 12 امام اور ان کی خلافت پر لازمی ہے، ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے وہ امام زمانہ ہیں، ان کی معرفت ضروری ہے. جی سر، جی آپ کے مذہب کے مطابق. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ ایک مہربانی کریں 2 منٹ ہمیں دیں تو ہم بلوٹوتھ کنیکٹ کرنے، تھوڑا معاملہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر چل رہا ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی، ہم تھوڑی جو ہے نا وہ اس کو صحیح کر لیں، ٹھیک کر لیں، مہربانی. بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں قبلہ. علامہ صاحب بسم اللہ کریں. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کال ان کا ڈراپ ہو گیا. ان کے ساتھی جو ہے جانزیب صاحب، ان کو ملا دیں بھائی. جانزیب پٹھان ان کے ساتھ بیٹھے نا، جانزیب پٹھان صاحب، سپاہی صاحبہ والے، ملا دیں ان کو بھائی. آ گئے بھائی علامہ صاحب، آ گئے. راشد صاحب بسم اللہ کریں.
جی بسم اللہ، آ گئے آپ، بسم اللہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں نے آپ سے پوچھا امام کے بارے میں، یہ تھا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے، جدا جدا علیحدہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور ہر امام کی جو ہے وہ اطاعت لازم ہے، واجب ہے، اور امام معصوم من الخطا ہوتا ہے، اور امام افضل الناس اشجع الناس عالم الناس ہوتے ہیں، ایسے فرمایا نا آپ نے علیہ یاری صاحب؟ جی سر، جی سر۔ تو ابھی ایک چیز میری رہ گئی کہ یہ جو ائمہ ہیں، 12 امام ہیں، تو یہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں؟ یہ بنی آدم ہیں، حضرت آدم علیہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم ہے، بنی آدم ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے نا، بنی آدم انسان کہا جائے گا نا؟ جی بالکل، انسان کہا جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل بالکل، میرے سوال کا جواب جی جی بالکل، ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے یہ آپ کو عرض کی کہ 12 اماموں سے 11 اماموں کا جو دور ہے وہ 250 ہجری تک تقریباً گزر جاتا ہے، 12ویں امام کا بعد میں دور شروع ہے، ابھی تک تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں، آئندہ آگے بھی جو ہے نا وہ خدا جانے کتنا جو ہے وقت لگے گا۔ تو میں 12ویں امام کے متعلق آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کی معرفت کتنی ضروری ہے، کتنی عام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی معرفت ضروری ہے، لازمی ہے، جنت جانے کے لیے 12ویں امام کی معرفت ضروری ہے، ایسے نا؟ جی سر، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ابھی میں تھوڑا جو مجھے ڈاؤٹس ہیں 12ویں امام کے متعلق، آپ اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق وہ تھوڑے حل فرمائیں کہ آپ کے کتب میں کبھی یوں لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے الامام المہدی فی مصادر العلماء، شیعہ کتاب ہے، صحیفۃ الابرار ہے، جلاء العیون ہے، 14 ستارے وغیرہ اردو میں بھی کتابیں ہیں۔ میں یہ ڈاؤٹ لے کر کسی اور ذاکر عالم کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن وہ حل نہ کر سکے اچھی طریقے سے۔ میں نے سوچا کہ آپ کی گفتگو سنی کہ علیہ یاری صاحب ایک جو ہے نا وہ قابل انسان ہے، وہی مجھے جو ہے نا یہ سمجھا سکیں گے، اور جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں جو ہے نا طنز اور تنقید کے اعتبار سے آپ سے بات نہیں کروں گا، تو آپ بھی براہ مہربانی، ماشاءاللہ آپ ہنس رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، کہ طنز اور تنقید نہ سمجھیں گے اور نہ کریں گے ہی صحیح، انشاءاللہ گفتگو بہت خوشگوار موڈ میں رہے گی انشاءاللہ۔ تو میں اشارہ دوں گا، آپ کا مذہب ہے، آپ اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے بخوبی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو 12واں امام ہے وہ پیدا ہوا جب پیدا ہو رہا تھا جس رات۔ اچھا، سب سے پہلے یہ میں تھوڑا بھول گیا معذرت سے، 12ویں امام کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ پھر میں دیکھیں، آپ کے گروپ وہی والے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بدتمیزی کی تھی، تو ہم ان کے والد گرامی کا نام بتا دیتے ہیں، والدہ گرامی کا نام نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، میں پی جی ایم کا ہوں، میں نے آپ کو کہا نا اس گروپ میں نہیں ہے، آپ نہ بتائیں تو نہ بتائیں، اگر بتا دینا۔ ان کے والد گرامی کا نام ہے حسن، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام الزکی العسکری سلام اللہ علیہ۔ جی 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 جی، مزید بولیں۔ اور والدہ محترمہ کا؟ کوئی ضروری نہیں ان کے والدہ کا نام جاننا آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے تو صحیح نا؟ ضروری نہیں۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا نام پتہ ہے؟ جی بسم اللہ کریں سوال۔ تو میں وہ تھوڑی آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جس کی معرفت فرض ہے جناب وہ پوچھ رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنا سوال کامل کریں، جس کے ان کی والدہ کے معرفت فرض نہیں ہے، والدہ کا معرفت فرض نہیں ہے، خود اس شخص کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس میں اچھا خود ان کا نام، اپنا نام کیا ہے 12ویں امام صاحب کا؟ 12ویں امام کا نام وہی نام ہے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، جو اسم گرامی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی ان کے اسم گرامی ہے۔ اچھا، احمد نام ہے ان کا جو نام ہے اسم گرامی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہی ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو بات یہ علیہ یاری صاحب کہ جس رات یہ امام صاحب پیدا ہو رہے تھے 12ویں امام، تو یہ میں نے کتابوں کے نام تھوڑے چند کے لے لیے ہیں جو ابھی میرے پاس ہیں بھی صحیح، اور بہت بھی کتب ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ اشارہ سمجھیں گے کہ کتنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ 12واں امام صاحب پیدا ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی ماں کو حمل تو کیا حمل کا اثر بھی نہیں تھا۔ جس وقت پیدا ہو رہے تھے، جیسے ان کے والد صاحب ہیں، ان کی پھوپھی تھی، ان کو بھی تعجب ہوا کہ کس سے پیدا ہوگا جو جت ہوگا، قائم ہوگا،
تو اس نے کہا کہ نرجس بی بی سے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو عمل کا اثر بھی نہیں ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ سب کچھ ہو جائے گا، آپ اس میں شک نہ کریں۔ تو آخر جو ہے نا وہ امام صاحب پیدا ہو گئے۔ یہ ہوتا ہی نحن معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون ولکن نحمل فی الجنوب وفی الجیوب، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ ہم اوصیاء ہیں، وہ ہمارا عمل جو ہے ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ٹھہرتا، کبھی پہلو میں کبھی ادھر ادھر۔ اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تھوڑا مسئلہ میرا حل کریں ڈاؤٹ کہ یہ کیسے جو ہے نا وہ عمل کا اثر بھی بی بی صاحبہ کو نہیں تھا۔ یہ بارواں صاحب، یہ منتظر الحجت القائم وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو رہی تھی، تو ان کی والدہ کو عمل تو کیا عمل کا اثر بھی نہیں تھا، یہ کیسا پیدا ہوئے، یہ کیسے پیدا ہوئے؟ تھوڑا یہ میرا مسئلہ حل فرما جی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ابھی بتا دیتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ دیکھیں انہوں نے جب سوال کیے تھے تو ان کے سوالوں کے جواب میں نے عرض کیا تھا، ان کو بخوبی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی امامت اور ان کی خلافت، ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا متفرع ہے ان کے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر، اور ان کے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ ہونے پر، اور ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہونے پر۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو وہ ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ ایک شخص ہے جو منکر ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے کہتا ہے، یا کہتا ہے مجھے شک ہے اس کے وجود پر، تو اس کے لیے ہم بات نہیں کریں گے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یا نہیں، جب اس کو مانتے ہی نہیں، اصل کو نہیں مانتے تو فرق کو کیا مانو گے؟ ایک شخص ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا کہ وہ ایسے دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا بھی ہے، کہتا ہے یہ آپ نے بنا دیا، تو اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے کہ اس کی سنت میں کیا نماز صبح 2 رکعت ہے، یا اس کی سنت شریعت میں نماز صبح کی کتنی رکعات، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل کو نہیں مانتا، وہ اصل پہ بات کریں گے۔ اب ان قبلہ کو ان کو بخوبی عالم ہے، یہ عارف ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا ان کے خلاف اصل جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف ہے کہ کیا ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا، اور کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا۔ ان کا یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا۔ سوال نہیں ہے، آپ ایک ملت رکھتے ہیں، آپ دین رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ میری بات نہ کاٹیں، آپ کے سوال ہی کس طرح لوگوں کو بتائیں گے؟ ان کا دوسرا حربت سے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کہ امام صاحب جب ایک منٹ کہ امام صاحب جب پیدا ہو رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ کو حمل تو نہیں، عمل کا اثر بھی نہیں تھا، کبھی ران سے پہلو سے۔ تھوڑا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر نہ جائیں خلیفۃ الرسول حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ 12ویں امام کے متعلق یہ مجھے جو روایات ہیں آپ کی کتب میں کہ عمل کا اثر ہی نہیں تھا، یہ کیسے؟ میں آپ سے 12ویں امام کی معلومات جو ہے نا وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں تنقید نہیں اچھی بات ہے، آپ چپ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ جو ہے نا سوال ہم سمجھ گئے، آپ یہ بتائیں یہ جو عمل کا اثر نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی کبھی پہلو سے پیدا ہوتے مولوی راشد صاحب، یہ ماں کے پیٹ خون، اس کا کیا مطلب؟ اس پر بولیں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ان کا دوسرا حربہ یہی ہے کہ مجھے بولنے نہ دیں، کہ میری بات کاٹ دیں اور اپنی سوال نہیں آپ بولیں، میں خاموش ہوں، تو آپ خاموش ہو کر تو میں بول رہا تھا کہ عمل کا اثر نہیں تھا، لا نعمل فی البطون، اس پر بولیں۔ تو میری مرضی، جس طرح میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں یہ میری مرضی ہے، جب میرے سوال ختم ہوا اور نہیں دیں، بالکل دیں۔ آپ میں کیسے کہتا ہوں، کن مقدمات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے میرے عزیز، میرے محترم مولوی صاحب، آپ کا سوال ہم سمجھ چکے ہیں، سمجھا دیں جو ڈاؤٹ ہے مجھے۔ جی آپ کا ڈاؤٹ، آپ کا سوال سب لوگ سمجھ چکے ہیں، آپ اس کو کئی دفعہ دہرا بھی چکے ہیں، تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے بات کاٹ دیں، اگر آپ بات نہ کاٹے ہوتے تو میں بھی بہت کچھ لیکن آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میری بات کتنی، آپ اپنے منہ مبارک سے سمجھا دیں۔ تو آپ اس طرح نہیں ہوتی مولوی صاحب کہ آپ مجھے بات نہ کرنا ہے نا، میں جو کچھ کہتا ہوں فوراً کاٹ جناب، میں کہتا ہوں بولیں، اس پر بولیں، ماشاءاللہ شروع کریں، بتائیں یہ اثر کے بغیر، عمل کے اثر کے بغیر تو پھر آپ خاموش رہیں گے؟ اگر خاموش نہیں رہیں گے تو میں جواب نہیں دیتا، وعدہ کرو کہ تم خاموش رہو گے۔ نہیں جواب چاہے میرا صحیح ہو چاہے میرا غلط ہو، آپ خاموش رہو گے، آپ وعدہ کریں گے؟ اتنا لمبا بناؤ کہ 2 گھنٹے گزر جائیں، غلط جواب 2 گھنٹے نہیں، 2-3 منٹ، 2 منٹ، میں نے 30 سیکنڈ بھی بات نہیں کی، آپ نے میری بات کاٹی ہے نا۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ آپ کے
آپ سب کے عقول کے ساتھ ایک سخریہ، ایک مذاق اور ایک طنز ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دینے دیتے. تو عرض کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ بحث کی، مباحثے کی، مناظرے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اختلافی مسائل پہ بات کرنے کی ایک طبیعی اور ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. جیسے ایک شخص، میں نے عرض کیا، آپ بہت بخوبی آپ واقف ہیں کہ ایک شخص مثلا پہلی جماعت نہیں گیا، دوسری جماعت نہیں گیا، تیسری جماعت نہیں گیا، اس کو کالج میں داخلہ نہیں دیتے. یہ مولوی صاحب کٹ گیا ان کا لائن، ان کا لائن آگے مولوی صاحب آگے تشریف. ایک منٹ میں آپ کو لے کے آتا ہوں دوبارہ. میں سمجھ گیا کہ آپ کٹ گئے. اچھا معاف کیجیے گا. تو اس کے ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. حاصل ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے مسئلہ امامت اور جانشینی پر. یہ کہ ایک شخص کیسے پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے کے میں کیا اعجاز تھا، کرامت تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کی طرف آؤں گا. لیکن یہ اس بہت ساری ابحاث پہ متفرع ہے. جو اصلی ابحاث ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا، نہیں بنایا تھا، عمر کو بنایا تھا، نہیں بنایا تھا. آپ سب خود اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں بنایا تھا. تو اگر پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے. کیوں اس کی خلافت کو آپ شرعی کہتے ہیں؟ اور ہمارا موقف یہ ہے، اور بخوبی آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور اہل بیت علیہم السلام میں ان کے سر کا تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصی رسول. اس بات پہ ہمارے پاس بہت سارے ادلہ ہیں. یہ اصل ہے، اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم سے دلیل طلب کیجئے کہ علی علیہ السلام وصی رسول ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، ہم دے دیتے ہیں. ہمارے اعتراضات کا یا جواب دے دو کہ ابو بکر عمر پیغمبر کے وصی نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، ان کی خلافت غیر مشروع ہے. کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے اس کو نصب نہیں کیا. جب نصب ہی نہیں کیا تو خلافت ہی بات ہے اس کا. نہیں ابھی نہیں دیا نہیں دیا نا بھائی، خاموش رہنا، بات نہ کاٹ. خلافت اس کی باطل ہے، بات بدی ہی ہے. جب اصول پہ آ جاتا ہے نا، اصل پہ، جڑ پہ، ریشے پہ جب آ جاتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے مولوی صاحب، کیونکہ اس کا سارے مذہب کا ابطال ہو جاتا ہے. کہاں گئے کہ ایک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیسے ہوئی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں اور سارے ناظرین کے لیے کہ ان کی ولادت میں اگر اعجاز ہے، کرامت ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے ماننا ہوگا. جو شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے، کوئی شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے، تو اس کے لیے اس کی حدیث حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی حدیث حجت ہے. اسی طرح کوئی شخص 11 اماموں کو نہیں مانتا بلکہ 12 اماموں کو نہیں مانتا، تو ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. اگر ہم نقل کر دیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان جگہ پہ یہ اس طرح کا معجزہ ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص ان کو معصوم نہیں مانتا ہے، ان کو حجت نہیں مانتا، تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ حجت نہیں. آپ آئے ہیں 12ویں امام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ اگر میں یہ کہہ بھی دوں نا کہ مجھے نہیں معلوم، جیسے آپ لوگوں کے پاس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے وہ حدیث دکھاؤ بخاری مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، کہ رسالت پناہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے ان کی ولادت پر. باؤ کا تجر و با لا تجر یا شیخنا، آپ کی بات جر دیتی ہے، میری بات جر نہیں دیتی. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر دفعہ نماز پڑھتے ہو، تم اذان پڑھتے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دیتے ہو، شہادت دیتے ہو ان کی رسالت کی. آپ خاموش ہیں، میرے جواب سنیے، جواب کا سوال کا جواب سن لیجئے، جو میں نے پوچھا ہے اسی کے بات کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا 2-3 منٹ آپ نے فرمایا، تو ابھی جواب میرا ختم نہیں ہوا ہے. ابھی میں کیا کروں، جواب ختم نہیں ہوا، میرا جواب ختم نہیں ہوا. میں نے نہیں، پھر یہ جو گھنٹہ آپ کا جواب تھوڑا ہی چلے گا. ابھی ختم ہونے دونوں میں آ رہا تھا بھائی. باتیں ایسے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں بھائی؟ ان کو برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تلوار جو ہے نا، میرا تلوار، میرے علم کا تلوار، میرے حجج کا تلوار. 2 منٹ نہیں ہوئے بھائی، خلافت اور امامت پر بات کریں گے. پہلے مجھے یہ جواب دیں کہ 12ویں امامت کی جو ولادت ہوئی ہے، جو آپ نے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حمل کا اثر نہیں تھا، پیدا ہو رہے تھے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے، میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو. 10ویں مرتبے کے لیے بات کریں آپ، بسم اللہ. 10ویں مرتبے کے لیے میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں جواب دے رہا ہوں، تو آپ خاموش تسلی سے سنو. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ سنیں گے، پھر بھی وعدہ توڑ دیا آپ نے.
ابھی جواب وعدہ بھول گئے؟ منافق کے 3 علامات ہیں نا، بغیر عمل اثر کے منافق کے 3 علامات ہیں، یہی کہ وعدہ دیتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا جواب سن لوں گا، جواب سن لوں نا پھر۔ یہ منافق کے 3 علامات ہیں، یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ تو تم مجھے جواب دینے نہیں دیتے نا۔ 2 منٹ میں دوں گا۔ آپ ولادت پہ آئے، ولادت آپ مجھے بات کر رہے یہ جو تھے، اتنے منٹ آپ نے بات کی، یہ نہیں دینے دیا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہ لوگ مجھے جواب نہیں دینے دیتے، تم دوسرا سوال کرو پھر۔ اگر تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے تو ادھر آئے کیوں بھائی؟ بولے میرے سوال پر بولے کہ جب 12واں امام پیدا ہو رہا تھا، ان کی والدہ کو حمل تو نہیں، حمل کا اثر بھی نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے، ان کا سوال یہ بار بار سوال دہراتے ہیں، تو سن لو پھر، عرض یہی ہے کہ سن لو، میں جواب کیسے دیتا ہوں؟ جواب دو نا یار صاحب، اتنے بڑے عالم ہو کر بھی یوں کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا جب آپ سن نہیں رہے، بات کاٹ دیتے ہیں؟ بڑا سے بڑا عالم ہو، وہ جواب آپ اس کو بولنے نہ دیں، کوئی فائدہ ہے؟ نبی بھی یہاں پہ ہو نا، بسم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، اس کو بات نہ سنیں، بات کاٹ دیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ جبرائیل بھی آ جائے ادھر جواب دے دے، آپ اس کو بات نہ سنیں، کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا؟ اچھا سن لو بھائی صاحب، تو عزیزو کہنے کا مقصد یہ ہے، دوبارہ شروع کرتے ہیں، یہ بھی بار بار سوال اپنا دہرائیں گے، آپ سوال ولادت کیسی ہوئی؟ بھائی سن لو، تم نے وعدہ دیا کہ سوال جواب سن لو گے۔ عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ اصلی مسائل پہ یہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے، اور مجھے اپنے بھائیوں سے یہی استدعا ہے کہ یہ اصلی مسائل پہ کیوں گفتگو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اصلی مسائل پہ یہ آتے ہیں ولادت کے احوال پر، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اور بھائی صاحب بات کرنے دو نا، پھر شروع ہو گئے، 10 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرا، ولادت کے احوال پہ آ جاتے ہیں۔ اصلی مسائل پہ گفتگو نہیں کریں گے، ولادت کے احوال پہ آ جائیں گے۔ اس شخص کا جس کا ولادت، اس کو امام نہیں مانتے، اس کے باپ کو بھی امام نہیں، اس کے دادا کو بھی امام نہیں مانتے، تو پہلے اصل کو تسلیم، اصل پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کی ولادت کیسی ہوئی ہے۔ آپ اپنے کتب میں جائیے، مجھے بتائیے کہ حضرت سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے، اس کو مجھے حدیث دکھائیں، یا آپ کا بخاری ہے، یا مسلم ہے، یا مسند احمد ابن حنبل ہے، یا مسند بزار ہے، دوسرے اتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر مجھے علم نہ ہو کہ 12ویں امام کی ولادت کیسی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں، جواب نہیں دیا میں نے، سن لو، ٹھیک نہیں، ابھی جواب سن لو، جیسے کہ کوئی ابھی جواب نہیں دیا نا، جواب دینے دو بھائی، چپ کرو، تم ایک سوال کرتے ہو تو جواب سن لو، جواب اگر اہم ہو تو، سوال اگر اہم تو اس کے جواب میں ٹائم لگتا ہے، میں جادوگر نہیں ہوں بھائی، مداری نہیں ہوں کہ ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ ختم کر دوں، مجھے جواب میں ٹائم لگتا ہے۔ کتنا ہو گیا ہے مولوی عبد الراشد صاحب، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ شخص ڈرتا ہے، وہ شخص مضطرب ہوتا ہے جواب سے، کیونکہ اس کا جواب سے، وہ جواب اس کی کمر توڑتا ہے نا، تو آپ سن لیں، وہ ہے جو جواب نہیں دیتا، جواب سے دوسری طرف جاتا ہے، وہ جواب ہی تو دے رہا ہوں نا، جواب کامل ہونے دو، پھر تم فیصلہ کرو کہ جواب غلط تھا۔ جواب دیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، بغیر عمل کے اثر کے پیدا ہوئے۔ بھائی چپ کر، تم چپ کرو، جواب ختم ہو تو پھر کہہ دینا جواب غلط تھا آپ کا۔ وہ لوگ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ سب پاگل نہیں، ان کے سب عقل ہیں، آپ نے سب کا مذاق اڑایا ہے۔ امام کے 12ویں امام کے معرفت کے بغیر جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، بتا دیں کھل کر۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے بغیر ہر شخص جہنمی ہے۔ تو ان کی ولادت کے احوال کے کیا ہیں، کیسے متولد ہوئے، کس دن متولد، وہ تاریخ بھی اس پہ نزاع ہے، وہ یوم ولادت پہ نزاع ہے، تو یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں معلوم کہ یوم ولادت کون سی ہے۔ تاریخ وفات پہ بھی نزاع ہے، حالانکہ اس تاریخ وفات پہ تو کم از کم نزاع نہیں ہونی چاہیے کہ کس دن وہ دنیا سے گئے، اس پہ بھی نزاع ہے، خود جماعت مخالفین میں نزاع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کی ولادت کیسے ہوئی ہے، میں جواب ختم نہیں ہوا، جواب سن لو تم بھائی، جواب کے کئی پہلو ہیں، پلیز 2 منٹ میں پورا کریں۔ ہاں 2 منٹ میں پورا نہیں کر سکتا، ہاں جادوگر نہیں ہے۔ تو اگر اس کے ولادت کے احوال بھی نہ معلوم ہو نا، ولادت کے احوال معلوم نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح اس کے اخبار کیا ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ان کی رسالت پر۔ اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ اشیاء حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ میں حمل کے آثار نہیں تھے، حمل کے آثار نہیں تھے، تو وہ کیسے دنیا میں ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں اس ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اصل کیا ہے، بحث کی منطقی ترتیب ہوتی ہے،
آپ منطقی ترتیب کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ بحث نہیں کرنا چاہتے، آپ احتجاج اور مستدلال نہیں کرنا چاہتے، آپ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں اور اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، آپ نے وہ فرع پہ پکڑ گئے، وہ فرع کے ولادت کے احوال. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، ہاں ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہے. حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں؟ مصر میں پیدا ہوئے. کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو بری طرح سے عذاب کرتے تھے. وہ عذاب کیا تھا کہ آل فرعون کرتے تھے بنی اسرائیل سے؟ یذبحون ابناءہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اگر بچہ تھا، اگر مولود نرینہ ہوتا تھا، مذکر ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اگر کسی شخص کے ہاں اس کی برت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو فوراً فرعون والے آ کے چیک کرتے تھے یہ جو پیدا ہوا ہے یہ مرد ہے، یہ نر ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. اگر بچہ ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ، اگر بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی امتحان تھی بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل سب مومن، سب مسلمان، 100 مسلات کے پابند، اور فرعون والے سب کافر. تو کافر مسلط ہیں کن پر؟ اہل ایمان پر. ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں. یہاں پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. جس حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرعون والوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ وہ تو چیک کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو جاتا، چیک کرتے تھے کہ یا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ مذکر ہے یا بچی ہے، مؤنث ہے، چیک کرتے تھے. مذکر ہے تو چھوڑتے تھے، مؤنث ہے تو مذکر ہے تو ذبح کرتے تھے، مؤنث ہے تو چھوڑتے تھے. موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو کیوں نہیں چیک کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ان کے والدہ ماجدہ کے بھائی جواب سنو نا. ہاں یہی کہہ رہا ہوں، بتا دیں آپ کیوں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کے بعد چیک نہیں کیا؟ فرعون والے آ کے پوچھتے کہ یہ بچہ نر ہے یا مادہ ہے، کیوں نہیں چیک کیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کی جو حمل تھی وہ بالکل مخفی تھی. اللہ نے اس بچے کو زندہ رکھنے کا اور اس کو حفاظت کرنے کا ذمہ داری لیا تھا، کیونکہ فرعون نے وعدہ کیا تھا. فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو وہ موسیٰ پیدا ہوگا وہ میری سلطنت اس کے ہاتھ پہ ختم ہوگا. تو فرعون بنی اسرائیل میں چیک کرتے تھے وہاں پہ مرد پیدا نہ ہو، ہر بچے کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ آئے گا، موسیٰ پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، موسیٰ نبی بن جائے گا، موسیٰ فرعون کو ذلیل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حیات کی حفاظت ان کے والدہ کے پیٹ سے شروع کیا. ابھی والدہ حمل ہے لیکن حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. اگر حمل کے آثار ظاہر ہوتے تو فرعون والے چیک کرنے آ جاتے. فرعون اور فرعون کے لشکر اور فرعون کی جانب سے جو پولیس فورس تھی بنی اسرائیل پہ مسلط تھے، وہ آ کے چیک کرتے کہ یہ خاتون جو تھی کیا تھی، یہ تو حاملہ تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آ کے چیک کریں ان کو، چیک کریں ان کو. لیکن وہ کبھی چیک کرنے نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدہ کو وحی ہوئی کہ اس کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں پھینک دو. انہوں نے وہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے اور ہم اس کو انبیاء و مرسلین سے بنا دیں گے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت 12ویں امام جو ہیں، موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے منجی تھے. موسیٰ صرف ایک فرعون کو ہلاک کرنے والے تھے. حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی جو ہیں وہ سب فراعنہ کے خاتمہ کرنے والے ہیں. اور وہ نہ صرف موسیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو نجات دیا، حضرت وصی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دنیا کو فراعنہ اور کفر و شرک سے نجات دیں گے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حیات خطرے میں تھی، ان کی حیات خطرے میں تھی. اب ان کے والدہ پہ اگر حمل کے آثار ظاہر نہ ہو، یہ ایک اعجاز ہے، ایک کرامت ہے. لیکن آپ اس کو نہیں مانتے. لازمی بات ہے، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ شیعہ حدیث میں موجود ہے، آپ کے حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ اگر آپ کے کتب میں موجود ہوتا، بخاری مسلم میں موجود ہوتا تو آپ مان لیتے. لیکن یہ شیعہ حدیث ہے کہ ان کی والدہ پہ حمل کے آثار نہیں تھے، اور پھر تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہونے والا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ نہیں مانتے اس حدیث کو.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا رائے حل یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے اسی مسئلے پہ گفتگو کریں، کیونکہ اس مسئلے میں یہ متفرع ہے میرے مولوی صاحب. بات سنو اچھی طرح، بات سنو ابھی نہیں دیا. یہ مسئلہ متفرع ہے، یہ مسئلہ متفرع ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی حجیت پر. ہم شیعہ ان حدیث کو صحیح مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ہم شیعہ ان کو صحیح کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی امامت مانتے ہیں. آپ ان کی امامت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے. تو لہذا بات میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. بات واپس آئے گی اصل پر. مولوی صاحب ہم فروع پہ آپ سے میری بات سنیں نا. ابھی ختم ہونے دینا، 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. نہیں 20 سیکنڈ سن لینا، میں نے جواب دے دیا لیکن میں خاتمہ کر رہا ہوں. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پر بات اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ یہ ہے احادیث ہمارے پاس حجت ہیں، اس لیے نہ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے نہ اس کا کوئی شک کریں گے. یہ صحیح ہے، آپ نہیں مانیں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. تو کیوں؟ کیونکہ آپ ان احادیث کو حجت نہیں مانتے. نہیں بات آگئی، بات سنیں پلیز. بات اصل کی طرف پلٹ جاتے ہیں. مولوی صاحب ہم فروع پہ آپ پہ بات نہیں کریں گے، ہم اصل میں بات کریں گے. ہم اصل میں آپ کے ساتھ بات، آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے بھی حق ہے آپ سے سوال کرنے کا. آپ مجھے بتائیں کیوں آپ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں گئے اتنی دور چلے گئے؟ آپ کے پاس خود اپنے بات سنو میرے سوال اچھی طرح سے سنو. سوال نوٹ کرو، سوال نوٹ کرو تاکہ تم سوال کا جواب دے دو. مولوی صاحب مجھے سوال کا جواب دے دو. تمہیں کیا شرم ہے؟ تجھے کیوں اس بات سے خجالت ہے؟ کیوں اس بات پہ جرأت نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو کہ اس کی خلافت کیوں صحیح ہے اور امیر المومنین صاحب کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں ہے، کریں گے. ہے بالکل ہے. ڈرتے ہیں آپ. اگر ہے نہیں دیکھو چپ کرو. میری سوال ختم ہو، سوال جب ختم ہو تو جواب دینا. سوال جب ختم ہو تو جواب دے دینا. سوال سن لو اچھی طرح سے. ابھی نہیں ہوا ختم. سوال سن لو. سوال اپنا سوال اس نے 10 دفعہ دہرایا ہے. آپ نے اپنی سوال 10 دفعہ دہرایا ہے. میری سوال مجھے بھی سوال کرنے کا وقت دے دو. مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. آپ اس پر تھوڑا مجھے سمجھائیں. ایک منٹ آپ خاموش، نہیں مجھے میں سوال کروں گا تو پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. مجھے سوال کرنے دو. کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوال کیا، آپ نے سوال کو 10 دفعہ آپ نے دہرایا. نہیں میری باری میں سوال کروں گا. آپ سے بات کریں گے. نہیں مجھے ابھی سوال کرنا ہے. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے. لوگوں دیکھو یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو مخفی کیا گیا. اس طرح مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو. نہیں مجھے بات کرنے دو، مجھے سوال کرنے دو. کیوں نہیں اس طرح نہیں ہوتی بھائی. نہیں مولوی صاحب اس طرح نہیں. اس طرح نہیں. جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے مجھے بات کرنے دو. مجھے بات کرنے دو. میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. نہیں ختم بات. اس طرح نہیں ہوتی. نہیں بھائی صاحب اس طرح نہیں ہوتی. نہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. چپ کرو پلیز، چپ کرو. نہیں اس لیے آپ کو کیوں خجالت ہو رہی ہے؟ 1 منٹ میری بات سنیں. نہیں جواب دیا نہیں مجھے سوال کیوں کرنے دے رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، عمل کو مخفی رکھا گیا. اس طرح بارے امام کے عمل کو بھی مخفی رکھا گیا. بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، میرا سوال کرنے دو. نہیں میں اس طرح آپ کو نہیں بات کرنے دوں گا. نہیں 1 منٹ آپ پکار کے نہیں جس طرح آپ، میں بھی خاموش آپ بھی خاموش دونوں. کر رہے ہیں. نہیں میں خاموش آپ بھی خاموش. اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیتے تو میں ابھی آپ کی آواز نہیں سنوں گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب. اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی. نہیں بالکل نہیں. جب تک آپ تہذیب نہیں سیکھیں گے، مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں بھی آپ کا بات نہیں سنوں گا. مجھے بالکل نہیں سنائی دے رہی. یہ ان کا کٹ گیا بھائی، لائن ان کا کٹ گیا، ڈراپ ہو گئی ان کی بات. بھائی صاحب سبیل یسر جو کہے کہتی ہے آیات کے انسان کا بچہ. بھائی مجھے سوال، مجھے میری بات کامل ہونے دو نا. جو ہے نا وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ خون بنتا ہے، پھر وہ
خون بوٹی. پھر یہاں آپ یہ جو ثابت کر رہے ہیں امام کی ولادت اور 12ویں امام کے ماں کا جو حمل کا نہ ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ قیاس کرتے ہیں آپ. قیاس نہ کریں، اس لیے آپ کوئی ایک آیت پڑھیں کہ 12واں امام جو حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوگا، جو محترمہ بی بی نرجس بی بی صاحبہ کا بیٹا ہوگا، جو ہے واجب الاطاعت ہوگا، معصوم الخطا ہوگا، عالم الناس اعجب الناس افضل الناس ہوگا. کوئی آیت پڑھیں کہ وہ اس طرح معجزے سے پیدا ہوا. یہ قیاس کر کے کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ قیاس سے ثابت نہ کریں، کوئی آیت پڑھیں. ختم ہوگی بات آپ کی؟ پڑھیں بسم اللہ، کوئی آیت پڑھیں. یہ کیا مثال کیا اول من قاس ابلیس. اپنے کتنے حوالے میں دے سکتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا مذہب ہے، میں سے آپ طرف جاننا چاہتا ہوں جناب، کسی اور کا نہیں. آپ کی بات آپ سب چیز کی طرف آئیں گے، خلافت پہ آئیں گے، امامت پہ آئیں گے. پہلے با امام جس کا مدار ہے آپ کے مذہب پر، کیونکہ آیت استخلاف بھی اس پر صادق آ رہی ہے جو ظلم اور بربریت سے زمین کو بھر دے گا. پورے مذہب کا جس پر مدار ہے، آپ اس کی ولادت ثابت کر رہے ہیں قیاس سے. اول من قاس ابلیس. اور کتنی روایات صحیح ہیں آپ کے کتب میں، تو آپ یہ قیاس نہ کریں. کوئی پڑھے آیت جس طرح میں نے جو ہے نا وہ آیتیں پڑھی ہیں، اس میں امام غیر امام، نبی غیر نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے. بس انسان جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے میں رہتے ہیں، وہاں بنتے ہیں، ثم السبیل یسر، وہاں سے نکلتے ہیں. اب خلاف آدم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا، قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، قرآن میں ہے. 12ویں کا یوں پیدا ہونا بغیر حمل اثر کے کس آیت میں ہے؟ ختم ہو گئی بات آپ کی مولوی صاحب؟ بسم اللہ. تو مولوی صاحب آپ نے تقریر اچھی کیا، تھینک یو سر. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خداوند متعالی آپ کو توفیق میں اضافہ فرمائے. تو آئیے ہم اب ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، ہم اگر ایک دوسرے کی بات کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کو بولنے نہیں دیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں. 3 منٹ آپ بولے، 3 منٹ میں بولتا ہوں. ہاں نہیں آپ، کیونکہ آپ 3 منٹ آپ بولے، 3 منٹ میں بولتا ہوں. دیکھیں یہ بھی بے انصافی ہے. کیوں بے انصافی ہے؟ کیونکہ سوال یہ کرتے ہیں، جواب میرا دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے نا. سوال کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. میں 2 منٹ، 5 منٹ بولے. نہیں میں 2 منٹ بولتا ہوں، آپ 5 منٹ بولے، ٹھیک ہے. مولوی صاحب اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو شخص بولتا ہے آپ اس کی بات کو نہ کاٹیں، اس کی بات پہ کے درمیان چیخ نہ ماریں. میں 2 منٹ بولتا ہوں، آپ 5 منٹ بولے. مولوی صاحب تہذیب کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کے سوال کو سنا، آپ نے سوال کو 10 دفعہ دہرایا، میں نے سنا ہے، تو مجھے بھی حق ہے، چاہے میرا سوال باطل ہے، چاہے میرا سوال غلط ہے، مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سوال طرح کروں. آپ مجھے طرح کرنے ہی نہیں دیتے. دے تو جواب نہ جناب، بسم اللہ کریں. دے میں سن رہا ہوں، دے بسم اللہ. پھر آپ اسی وعدے کو آپ توڑ دیں گے نا. ابھی 20 سیکنڈ کے بعد بھول جائیں گے. آپ پہلے بھی وعدے کر چکے. 20 منٹ تو نہ بولے نا، 20 منٹ تو نہ بولے. 20 منٹ میں نے بات نہیں کیا. میرا جواب تو 20 منٹ میں نے بات نہیں کیا. ایک آیت پڑھ دیں، 2 سیکنڈ لگ جائیں. دیکھیں میں نے 20 منٹ بات نہیں کیا، میں نے کم بات کی. لیکن آپ سے تقاضا یہ ہے آپ اس کی ولادت حمل کو موسیٰ علیہ السلام کے قیاس سے ثابت نہ کریں. آیت پڑھیں. جی بسم اللہ. جی صحیح ہے. میں آپ کا سوال بہت دفعہ، یہ مولوی صاحب کو اپنے سوال دہرانے کا بڑا شوق ہے، کیونکہ ان کو جواب سے ڈر لگتا ہے. وہ جواب کمر توڑ ہے ہمارا، تو سوال بار بار دہراتا. تو عرض یہ ہے میرے محترم، ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال ان سے یہ ہے، انہوں نے سوال کرنے نہیں دیا، کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، اصل پہ کیوں بات نہیں کرتے. پھر بات شروع کر دی نا. میرے محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں کیا عرض پیش کیا، پھر شروع کر دی نا. میں آپ سے 12ویں امام کی معلومات معرفت سمجھ گیا بھائی. بھائی سمجھ گئے، وہ نہیں بتا سکتے، آپ بتائیں، آپ بڑے عالم ہیں. ہاں بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات، کیوں آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. اب آپ بڑے عالم ہیں. اب عزیزو کیا کرتے ہیں، ان کی بات کو میوٹ کر دیتے ہیں. مولوی صاحب اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں آپ کو میوٹ کر دوں، میں جواب دے دوں، تاکہ دوسرے کم از کم میری بات سنیں. نہیں اس کی ضرورت. تو پھر خاموش رہیں، مجھے بات کرنے دیں. میں ٹائم دیکھتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بحث کی 12 ہو کر 10 ہوئے، آپ 15 تک بولیں. نہیں وہ کوئی دیکھیں میں جتنی ضروری بات کروں گا شاید اس سے کم پہلے ختم ہو جائے. مولوی صاحب آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، واضح طور پہ عرض کیا کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، کہ اب پہلے آپ اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے.
اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اصل ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو وہ پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنا یہ بےہودہ ہے. اللہ ہے ہی نہیں تو اس کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہوگا، خالق زمین و آسمان ہے، تو اس کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام لے کے آئے، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے. جب آپ اصل کو نہیں مانتے میرے بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے، اس کی جگہ ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ چھوڑ گئے، اصل امامت کو چھوڑ دیا جو اصل ہے. آپ فرع پہ آ گئے، اور فرع پہ بھی ولادت کے احوال پر، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ولادت کے احوال پہ آپ ہمیں آیا دکھائیں. ہمیں عزیز ہو، ان کے پاس خود ان کے پاس کیا کوئی آیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا؟ یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا واجب نہیں ہے؟ ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ کتنے حدیث ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی حدیث ہے نہیں، کوئی حدیث ہے نہیں. جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ اور ان کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ہیں، جو معجزات وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. تو آپ آ کے 12ویں امام کی ولادت کے وقت بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی ولادت قرآن مجید سے ثابت کریں کہ ان کی ولادت کے وقت معجزات ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا، آپ اصل پہ آ جائیں. آپ سے استدعا یہی ہے، اصل ہے ابو بکر کی خلافت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت، عمر کی خلافت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت. ہم ان کو غاصب مانتے ہیں، ان کی خلافت باطل ہے. خود تم کہتے ہو کہ ان کی خلافت پہ نص نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے. جس پہ نص ہے، جس کو اللہ کہتا ہے امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام ہے، اس کو تم امام نہیں مانتے. اور جس کے امامت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، یعنی خلافت غیر شرعی ہے، تم اس کو امام مانتے ہو. تو میرا سوال آپ سے ہے مولوی صاحب، اس موضوع پہ آپ کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے جو اصل ہے؟ آپ فرق پہ کیوں چلے گئے؟ ابھی جواب دے دو، بسم اللہ. میرا 2 منٹ آپ کا، میں نے 2 منٹ آپ کو ہدیہ میں دے دیا. میرے سوال کا جواب دے دو، کچھ اور نہیں کہنا. یہ جو آپ ابھی تک بولے ہیں یہ میرے سوال کا جواب تھا. آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. اور اب یہ میرے سوال کا نوبت ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، سوال کا جواب دے دو. اب خاموش ہے نا، اب آپ خاموش ہو جائیں. میرے سوال کا جواب دینا بھائی صاحب. جواب دیا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا. میں نے آپ سے سوال کیا ہے بھائی، میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ بسم اللہ. تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کہا کہ 12ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، ان کا عمل نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، میں نے کہا آپ یہ کیا سن ثابت کر رہے ہیں؟ کیا سن ثابت نہ کریں، کیونکہ اول من قاس ابلیس. آپ نے اس کا میرا کوئی جواب نہیں دیا. آپ مجھ سے سوال نہ کریں. یہ بات نہیں ہے کہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. ابھی آپ کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو تو پتا چلے اپنے امام کی معرفت کا. میں جن سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، ان کو تو پتا چلے. آپ مجھ سے سوال بعد میں پوچھنا جب خلافت و امامت پر بات ہوگی. اب اس کا مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ اس کو کیا سن بھلا کس طرح ثابت کر رہے تھے؟ قیاس کرنا کیا آپ کے یہاں جائز ہے؟ کیا 12ویں امام کی امامت قیاس سے ثابت ہے؟ 12ویں امام کے اس مسائل پر کوئی نص آپ کو ہے؟ بھائی آپ کہہ دیں کہ یہ جو ولادت ہوئی ہے خلاف عادت ہوئی ہے نا، قرآن کے، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے خلاف ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ جو اصول کافی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہو فدعوہ، اس کو چھوڑ دو. میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ بھائی انسان پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، پھر نطفہ، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ، پھر وہ عظام ہوتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، پھر ایسے عمل کے آثار ہوتے ہیں، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے عمل. قرآن یوں کہتا ہے سب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. تو اب جو خلاف عادت، خلاف فطرت پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی دلیل ہو جو قرآن میں ہو نا. قرآن کو ایسے آپ کے کیا سے رد کر دیں گے کہ جائے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بغیر عمل اثر کے ہوئے پیدا، تو یہ بھی ہو گئے. یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں. آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ 12ویں امام کی آپ ولادت قیاس سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یہ قیاس آپ نے کیوں کیا؟ بات ختم ہے آپ کی. یا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے، یا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے. بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے یا نہیں؟ ابھی سنیں الجاری صاحب، ٹھیک ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں. یہ میرا آپ کے اوپر قرض ہے، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے نہیں قرض نہیں ہے. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، نہیں ایک منٹ میری بات سنیں. آپ نے ایک منٹ تو بات یہ ہے کہ میں 12ویں امام کے متعلق آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا. دوسری میری بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے الامام المہدی فی مصادر علماء شیعہ،
शराय वगैरह, या मैंने ये बात करूंगा आप समझ जाएं कि किन किन किताबों में है कि जो 12वां इमाम है उसकी गैबत हुई है, वो चंद साल के थे तो वो गायब हो गए और वो खौफ की वजह से गायब हो गए। मखाफतल कत्ल कौमा इला बतनी ही, ऐसी रिवायात मौजूद है। उनको कत्ल किया जा रहा था, उनको डर था, जालिम बादशाह था, लोगों ने डरा के धमका के जो है ना उनको गायब किया, इसलिए इमाम जो है ना वो 12वें गायब हो गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि किसका खौफ था इमाम साहब को? वो खौफ से जो है वो गायब हो गए या बगैर खौफ के गायब हो गए? जी, उसका भी जवाब दे देते हैं। बात आपकी खत्म है भाई साहब? हाँ दे देना, बिस्मिल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अपना सवाल इनके सामने वाज़ेह तौर पे तरह किया। हमारा सवाल यह था कि क़िबला आप उसूल पे क्यों बात नहीं करते। उस सवाल को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सब आकिल हैं, जानते हैं कि ये किस तरह सवाल को हटते हैं। कि क्या हो गया है? अभी मेरी बारी है, आज सबको पता चल गया है। मेरी बारी है या आपकी बारी है? आप बिस्मिल्लाह। थैंक यू। तो सबको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बार बार कह दिया, ये सवाल बहुत वाज़ेह है। अबू बकर की खिलाफत तुम खुद कहते हो कि मनसूस नहीं है, उमर की खिलाफत मनसूस नहीं है, यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया, उसको जानिशीन अपना नहीं बनाया, तो उसकी खिलाफत यही गैर शरई, हम इसी को कहते हैं कि काम जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत नहीं दी है, उसको नस, उस पर कोई नस नहीं है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून ज़ालिमून। तो ये उनकी खिलाफत मा अंज़लल्लाह के मुवाफिक नहीं है। अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया कि ये मेरा खलीफा होगा, बल्कि बिलअक्स अल्लाह ताला ने अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का इमाम बनाया। असल पे बात करें, तब ये आयत पढ़ना। मेरी बारी है आपकी, फिर शुरू हो गया ना, फिर शुरू हो गया। तो असल पे बात करें, हाँ असल कम से कम हमें बताएं मौलवी साहब, आपसे सवाल यह कि आप अबू बकर की खिलाफत की मशरूइयत पे क्यों बात नहीं करना चाहते? जो असल हमारे दरमियान आपके दरमियान निज़ा है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत उनकी मंसूस है, इस पे क्यों नहीं बात करना चाहते? आप चले गए इमाम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई है, हम आपके सवाल समझ गए और आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन लेकिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं। गायब पर बात हो रही, गायब कैसे हुए? ठीक है, बता देते हैं। हम दुनिया, मेरी बारी है भाई, मेरी बारी है, मेरी बारी। आप खामोश हैं, हाँ भूल गए थे, फिर ये भूल जाते हैं। का डर था, सुन्नी का डर था, ये पूछ रहा हूँ। वही बता देंगे, वही बता देंगे। भाई बात को बात मेरी बारी है ना, डरते थे हमारे इमाम। ओ भाई मेरी बारी है ना, आपकी बारी। जो ज्यादा मुहब्बिन शिया थे ना, उनसे डरते थे, उनसे डर था। तो ये जो इमाम डर के जो है ना गायब हो गए, आले सुन्नत से डर गए या आले तशय्यो से, इस पर बात करें, मेहरबानी होगी अल्लाह यार साहब। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, आप असल पर बात नहीं करना चाहते, आ गए फुरू पर। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कैसे हुई? यार जब उस पर बात करूंगा, आइंदा हफ्ते आपसे बात है इस मौजू पर, आइंदा हफ्ते आपसे बात है। भाई मुझे मेरी बारी है। अब मेरे सवाल का जवाब मौलवी साहब, हमने और आपने अहद किया था कि एक दूसरे की बात को नहीं काटेंगे। जो गायब हो गए हैं उनको खौफ था, डर था, समझ गया भाई, समझ गया। गायब हो गए मौलवी साहब, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। शियों से गायब हो गए, सुन्नियों से। ओ भाई मैं समझ गया आपकी बात, मुझे बात करने दो ना अल्लाह के लिए। कितनी दफा अपने सवाल दोहराओगे यार? इतना बड़ा आलिम होकर कैसी बात? भाई मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, मुझे बात करने दो, मेरी बारी है, मुझे बात करने दो। तो मैं गलत जवाब दूं तो लोग कहेंगे किसने गलत जवाब दिया। अब बात यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये वादा देते हैं ना, एक मिनट के इमाम गायब, इमाम मुंतज़र, समझ गया अल हुज्जत। एक मिनट भाई, समझ गया मैं। मखाफत अल कत्ल 3-4 साल 5 साल जो भी हो, उसकी उम्र में तकरीबन 250 हिजरी के करीब ये गायब हो गए हैं, डर की वजह से। आपके कुतुब में लिखा हुआ है। तो ये डर इमाम साहब को मुसलमानों से था, शियों से था, जैसे मिरातुल उकूल में। ओ भाई इजाजत दें, मुझे बात करने की दें, प्लीज मुझे बात करने की दें, मुझे बात करने दें। ओके, अब मैं सवाल समझ गया हूं। कितनी बार अब तुम एक सवाल को 5-5 दफा दोहराते हो। अब अजीजों, अब सबको पता चल गया कि मौलवी साहब को नहीं देते हो, फिर भी जवाब एक मर्तबा भी नहीं देते हो। और तो चुप रहोगे तो दूंगा ना, तुम खामोश रहो ताकि कितने मर्तबा मैं चुप रहा हूं, मत जा सूरह। तुम बात करो, फिर जब मेरी बारी हो तो तुम खामोश है ना। तुम अभी बात करो, जब मेरी बारी है तो खामोश है। मेरी बारी है,
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امام غائب ہو گئے، غیبت صغرا بھی ہوئی، کبرا بھی ہوئی، اور اس کے بعد اس کو ڈر تھا، یہ بھی آپ سمجھ گئے، میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ کے کتب میں صراحت سے موجود ہے، متعدد روایات ہیں۔ تو امام صاحب کو آل اسلام سے ڈر تھا، آل شیعہ سے؟ سوال بھائی صاحب، یہ مولوی صاحب دیکھیں، یہ اپنے ہر سوال کو 10 مرتبہ دہرائیں گے اور مجھے جواب نہیں دینے دیں گے۔ میں ان کی خدمت میں کتنے دفعہ میں چپ ہوں میں ان کی خدمت میں کتنے دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں ان کے سوال کو سمجھ چکا ہوں، آپ چپ رہیں تاکہ میں جواب دوں۔ تو اب عزیزو آپ سب سمجھ گئے کہ یہ مولوی صاحب ان کے پاس عقل، منطق اور تہذیب نہیں ہے، یہ بار بار وعدہ دینے کے بعد بھی میری بات کو کاٹیں گے۔ تو اب جب عزیزو اس دفعہ اس کے بعد اگر انہوں نے ایک دفعہ میری بات کاٹی تو میں ان کو میوٹ کر دوں گا، ان کی آواز کو کاٹوں گا اور میں خود بولتا جاؤں گا، اور جب میری آواز ختم ہو تو پھر میں ان کی آواز کو ان میوٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ کیونکہ آپ نے خود، میں نے آپ پہ حجت تمام کیا، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میری بات نہ کاٹو، لیکن تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے۔ میرا جواب چاہے غلط بھی ہو، لوگ وہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جواب نہیں دیا، تم اپنے باری میں کہہ دینا کہ آپ نے جواب غلط دیا۔ تو عزیزو مولوی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ اگر تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ ہم آئندہ جا کر بات کریں گے تو یہ ترتیب غلط ہے، یہ ترتیب غلط ہے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلی جو اساس ہے پہ اختلاف ہے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر جا کے فروعات پر جو اصل ہے اس پہ اختلاف ہے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کم از کم اس کا جواب ہمیں دے دینا اپنی باری میں جب آ جائے کہ تم کیوں ڈرتے ہو، تمہیں کیا خوف ہے کہ ابو بکر کے جو ہمارے پاس دلائل ہے کہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ اس سوال کا تم ہمیں جواب دے دینا، یہ سوال آپ واضح ہے، کیوں اس کو نظر انداز کرتے ہو تم؟ اور تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت اور اہل بیت علیہ السلام کی خلافت اور امامت پہ کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ گئے ولادت کے احوال پر، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس میں نے بار بار آپ سے پوچھا، یہ سوال نوٹ کرو مولوی صاحب، اس سوال کا جواب دے دینا۔ تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واجب ہے، کوئی شخص ان پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، تو ان کی ولادت کے احوال تم نہیں جانتے، تمہارے پاس حدیث ہی نہیں ان کے ولادت کے احوال پر، ان کے یوم ولادت پہ اختلاف، ان کے یوم وفات پر بھی اختلاف، تو وہاں پر آپ کی جہل مانے نہیں ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے۔ اتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، اتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کے ولادت کے احوال ہمیں نہیں معلوم، یہ ان احوال اگر نہیں معلوم تو اس پہ کوئی مشکل نہیں آتا ان کی نبوت پر یا ان کے ارکان ایمان ہونے پر۔ اب انہوں نے جو سوال کیا تھا میرے محترم ناظرین کہ میں نے قیاس کیا ہے، وہ جو سوال کا جواب ختم نہیں ہوا تو انہوں نے دوسرا سوال طرح کیا، ٹھیک ہے نا، اس سوال کا جواب لے لو میرے مولوی صاحب۔ قیاس کس کو بولتے ہیں؟ قیاس کس کو بولتے ہیں؟ قیاس اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک جزئی مسئلے حلال و حرام میں ایک حکم ہے، حلال و حرام میں ایک جزئی مسئلے پر حکم ہے اور دوسرے مسئلے پر حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا وضو کا مسئلہ ہے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، ایک مسئلے پہ حدیث ہے، دوسرا اسی جیسا مشابہ ہے اس پہ حدیث نہیں ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان قیاس کر کے ایک شباہت کی وجہ سے کہتے ہو کہ اس کا حکم بھی اسی طرح ہو، اس کو بولتے ہیں قیاس، اور یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ یہ قیاس جو ہے ایک جزئی کو دیکھ کر، ایک شبیہ کو دیکھ کر اس کی حکم حلال و حرام میں دوسرے پہ سرایت دینا، اس پہ توسعت دینا جس پہ نص نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ فرعون والے جب آئے تھے، فرعون والوں نے کیوں چیک نہیں کیا، فرعون والوں نے کیوں بات خاص نہیں کی کہ بھائی کہ عمران کی جو وائف ہے، عمران کی جو زوجہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ تو حاملہ تھیں، ان کا بچہ کہاں گیا؟ انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ یہ اس لیے چیک نہیں کیا کہ ان کے حمل کے آثار اللہ نے مخفی رکھے تھے، کوئی شخص اگر دیکھتا ان کی طرف تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حاملہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بطن میں مضغہ نہیں تھا، ان کے بطن میں نطفہ نہیں تھا، نہیں، بطن میں بچہ بھی ہے، نطفہ ہے، لیکن کسی کو اس کے آثار نظر نہیں آتے، پیٹ بڑا نہیں ہوا ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ، سوال نوٹ کرو پر اپنی باری میں جواب دے دینا، ان کے والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ اب کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ بچہ اگر مذکر ہے تو اس کو ذبح کریں، کیوں نہیں چیک کیا؟ اس کی وجہ واضح ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ قیاس نہیں کیا، یہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اس مسئلے پر، یہ مسئلہ منصوص ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نہیں، ایک سے زیادہ روایت، کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اور حضرت امام حجت علیہ السلام کے درمیان شباہت ہے، بہت ساری شباہت ہیں،
انہی ایک شباہتوں میں سے یہی حمل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ حمل خفا میں ہوئی ہے، ان کے حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح امام حجت علیہ السلام، یعنی ہم کہتے ہیں یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اللہ کے انبیاء میں، اللہ کے حجج میں یہ سنت ہے کہ اگر اللہ نے ایک اپنے حجت کا، حیات کا حفظ کرنا ہو تو اس کے ولادت کے آثار نہیں ہے کہ ان کے والدہ حامل نہیں تھے، نہیں حاملہ ہیں، ولادت کے آثار ان پہ دنیا والوں پہ ظاہر نہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، وہ آپ کی جہل پہ دلالت کرتی مولوی صاحب۔ آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ حج سے، آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے۔ اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ اگر کسی کو حمل کے آثار نظر نہ آئے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ان کی غلط بیانی اور قرآن پہ بہتان ہے اور ان کی جہالت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ حج، سورہ مبارکہ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تم روز قیامت سے شک کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پہلے بھی تمہیں خلق کیا تھا، اللہ نے تمہیں فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر مٹی جو ہے نطفے میں تبدیل ہوئی ہے، ثم من علقہ، پھر وہ مٹی جو ہے خون، جمع ہوا خون اس میں تبدیل ہوا، ثم من مضغہ مخلقہ، پھر ایک چھوٹا سا جو گوشت ہوتا ہے اس میں تبدیل ہوا، اچھا، وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، پھر ہم اس کو ہم ارحام میں رکھتے ہیں ایک خاص مدت تک، 9 مہینے 8 مہینے 6 مہینے 7 مہینے جتنے مدت ہوتی ہے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کے حمل کے آثار نظر آتے ہیں، دنیا میں بہت ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا کہ عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ حاملہ ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا، 6 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اگر اللہ چاہے کہ 8-9 مہینے تک اس کے حمل کے آثار کسی کو پتہ نہ ہو، خود عورت کو پتہ ہو، شوہر کو پتہ ہو، دوسرے والوں کو نہیں پتہ ہو، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہو چکا ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ اس آیت میں، مولوی صاحب آپ سے سوال ہے، اس آیت میں ہمیں دکھا دو کہ کہاں لکھا ہے، اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کا حمل کے آثار بھی نظر آئے گا؟ نہیں، اس کوئی ضروری نہیں ہے کہ حمل کے آثار حتماً نظر آئے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کہیں پر معجزہ کرنا چاہے حمل کے آثار نظر نہ آئے، لوگوں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، خاتون معجزہ حاملہ ہیں نظر نہ، اس میں کوئی یہ ناممکن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اب ہمیں جواب دیں، وہ سوال نہ بھولیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی بات کہاں ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ حضرت امام حجت علیہ السلام غائب ہوئے ہیں، یہ ڈر کس سے تھا؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھو یہ اجازت نہیں، آپ نے سنو، سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو؟ سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو؟ ترتیب کے ساتھ دے دینا، نہیں ترتیب کے ساتھ دے دینا، پہلے سوال ابو بکر کی خلافت پر ہے، دوسری سوال امیر المومنین صاحب کی خلافت پر ہے، ترتیب کے ساتھ لکھ دینا اور جواب دے دینا، اور جواب نہیں دو گے تم، آپ نہیں جواب دو گے۔ آپ سنیں، میں کہتا ہوں کہ خلافت اور امامت پر آپ سے بات ہوگی آئندہ ٹائم پہ، 1 منٹ نہیں، آپ نے جو سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ترتیب کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہاں کریں گے نا، اس پر وہ موضوع علیحدہ ہے، نہیں ترتیب کے ساتھ نہیں کر رہے نا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ سنیں، آپ نے جو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر حمل اثر کے ہوئی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ ڈھونڈنے کے لیے اس کی فوج کیوں پہنچی تھی؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہنچی تھی، کیوں نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ موسیٰ کہاں ہے؟ دکھاؤ ہمیں تاریخ میں، وہ تو آتے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے نا، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میری ابھی بات سنیں نا، آپ نے یہ غلط بیانی کی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل کا اثر نہیں تھا؟ ایک بات، دوسری بات آپ نے کیا کی کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ عورت حاملہ ہے، یہ آپ اپنا ذہن دوڑا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حملت امہ وہنا علی وہن، اس کو تکلیف ہوتی ہے ماں کو، قرآن یوں کہتا ہے، اور آپ اپنا جو ہے نا وہ عقل دکھاتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے جو کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، آپ کو جو ہے نا وہ ان کی معرفت فرض ہے، اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔
تو میرے بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے لائیں؟ آپ کے پاس تو حدیثیں ہیں کہ بغیر عمل کے ہوئے پیدا، بغیر اس کے ہوئے اثر ہی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے فی الارحام، تم کہتے ہو ران سے، تم کہتے ہو جیوب سے، تم کہتے ہو جنود سے، ان باتوں کا مجھے جواب دینا۔ ایک بات کیا دوسری بات کہتے ہیں، لیکن یہ میرا خلافت اور امامت پر نہ جائیں، اس پر اب میں آپ سے مستقل مکمل اصول ایک بنائیں گے، بات کریں گے آپ سے کہ کس طرح خلافت پر بات گفتگو کس طرح جو چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حدیث سنیے تو بھائی ہمیں تب ہم نہیں مان رہے نا۔ آپ کے پاس تو روایتیں ہیں، حدیث اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا وہ عمل کا اثر نہیں تھا، یہ بتا دیں کہاں لکھا ہوا۔ آپ اپنی عقل دوڑا دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بسا اوقات عورت کو وہ جب کوئی پتہ نہیں ہوتا نا تک وہ اچھا جائی ہے ان کی پوپی کرے بیٹا قصے میں بیٹا ہوگا، کہا نرج سے کہا اس کو تو عمل کا اثر ہی نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی ہم جو ہوتے ہیں نا نحن معاشر الاوصیاء لا نعمل فی البطون، کہاں ہوتے ہیں بیٹا؟ نعمل فی الجنوب، کہاں جیوب ہوتا ہے۔ یہ بتا دیں مجھے، آپ یہ سمجھا دیں۔ لیکن اس بات کو بھی چھوڑنا آپ نے، ادھر چھوڑیں ٹھیک ہے، یہ کب آئے غیب پر کہ یہ غائب کیوں ہوئے، کس سے ہوئے؟ چند منٹ میں کتنا منٹ آپ بولتے ہیں یار؟ غائب جو ہوئے ڈر سے، یہ تو کنفرم ہے کہ 12ویں امام کا ابھی تک ڈر نہیں ختم ہوا۔ 313 پوری قوم پکار رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا مہدی آ جلدی، ادرکنی ادرکنی، دعا کرو کہ امام غائب آ جائے۔ یہ روز روز کا قصہ، یہ آپ نے سوال دہرا رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، آپ نے ابھی ایک ہی سانس میں کتنے سوال دہرا ہیں؟ یہ میں تھوڑا بول رہا ہوں بھائی، ایک ہی سانس میں کتنے سوال دہرا رہے ہو؟ تم کتنے سوال کرو گے؟ سنیوں کا، اہل سنت کا، اہل اسلام کا، اہل تشیع کا، بتا دو بسم اللہ۔ تو عزیزو، انہوں نے میری بات کس لیے کاٹی؟ ابھی یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ آپ کے ہم نے جو باتیں کہی ہیں، سوالات کے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ابھی تو رجعت باقی ہے، ابھی تو رجعت باقی ہے، ابھی تو جانا ہے، جانا ہے۔ مولوی صاحب ابھی رجعت باقی ہے، اجازت دے دیں آپ ان کے بھائی۔ نہیں بات کریں گے، اوکے بھائی صاحب، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے پھر بھی۔ نہیں بولیں بولیں بولیں۔ تو ان سے عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، ان سب سوالات نظر انداز کیے انہوں نے۔ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں ابوبکر کی خلافت پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے ترتیب کے ساتھ؟ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ ابوبکر کی خلافت ہو، کیا ڈر ہے آپ کو؟ آپ خود کہتے ہو کہ ابوبکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، عمر کی خلافت منسوس نہیں ہے۔ بھائی بہت کس بات پہ آنسر ہے مولوی صاحب؟ چپ کرو نا۔ تو ڈر کی، آپ ڈر کا کہہ رہے ہیں، اس پر ہنسی آ رہی ہے۔ اوکے دوستو، تو ان سے سوال کیا تھا، اس سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ترتیب کے ساتھ، کہ پہلے ہم بات کریں نا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابوبکر کی خلافت باطل ہے، امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ثابت ہے، تو پھر ان کے احادیث بھی ثابت ہو جائیں گے نا، پھر احادیث ثابت ہو جائیں گے۔ پھر ہم جب حدیث دکھائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی ولادت میں اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں شباہت ہے، اور اسی میں شباہتوں میں سے ایک حمل ہے کہ حمل چھپا ہوا تھا حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا، جیسے حضرت امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر واضح ہو جائے گا جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ حدیث کتاب اجازت دے دیں اگر آپ لوگ، تو حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین۔ اب آپ نے میری بات نہیں کاٹنی ہے مولوی صاحب، جب تک میں خود ختم نہ ہو جاؤں نا میری بات، آپ نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹ سکتے میری بات کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل 12 بجے تک آپ چلتے رہیں۔ نہیں، کل 12 بجے تک نہیں، آپ نے 5-6 سوال پھینکے نا، جتنے سوال اگر انسان دیکھیں، آپ سوال کا تو ایک سوال کا جواب نہیں دیتے۔ دو پھینکے، ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، سمجھ گیا آپ کے سوال، آپ کے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ نہ کرو، ریپیٹ نہ کرو۔ دوسرا سوال یہ ریپیٹ نہ کرو بھائی۔ اوکے بھائی صاحب، یہ ان کو تمیز نہیں ہے کہ میرے وقت میں یہ بات نہ کریں، تو میں نے ان کی آواز میوٹ کر دیا، میں نے ان کو بھائی لقد اعذر من انذر، جس نے انذار کیا ہے، خبردار کیا ہے، تو اس نے اس سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
آپ کو میں نے بار بار خبردار کیا کہ میری بات نہ کاٹو، لیکن آپ میں یہ تمیز نہیں کہ میری بات کو کاٹنے سے گریز کرے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار ہے، جلد نمبر 51، چھاپ دار احیاء التراث العربی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 13 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 13 میں یہ طویل حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بلی ان مثلها مثل موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها احد الى وقت ولادتها لان فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نصير موسى علیہ السلام۔ ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری زوجہ کریمہ میں اثر حبل نہیں ہے، حمل کے آثار نہیں ہے، تو اس کی مثال کس کی مثال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ لم يظہر بها الحبل، حضرت موسیٰ، جناب موسیٰ نبی کلیم اللہ، ان میں بھی حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ ولم يعلم بها احد، اور کسی شخص کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ کی والدہ حاملہ ہیں۔ لأن فرعون كان يشق بطون الحبالہ، کیونکہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑتا تھا، بلی چیرتا تھا، بلی فرمایا فی طلب موسیٰ کی تلاش میں وہ قتل کرتا تھا لوگوں کو۔ وَهَذَا نَذِيرُ موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ولادت موسیٰ علیہ السلام جیسے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میں نے نص آپ کو دکھا دیا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر مثال دی ہے، میں نے قیاس نہیں کیا، منصوص ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ منصوص کس کے لیے حجت ہے؟ شیعوں کے لیے حجت ہے۔ مخالفین ہم یہ حدیث دکھا سکتے ہیں، لیکن مخالفین کے لیے منطقی ترتیب کیا ہے بحث کی؟ منطقی یہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ 12 اماموں کی امامت مان لو۔ اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی امامت مان لی تو پھر یہ حدیث حجت ہو جائیں گی۔ ایسی بات ہے کہ ہم کسی نصرانی سے بات کر رہے ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے یہ جھوٹا پیغمبر ہے، لیکن ہم سے آ کے بحث کرتا ہے کہ اذان کی کیا مسئلہ، اذان کا وقت کیا ہوتا ہے اسلام میں، تو اس سے بات کرنا ہی غلط ہے۔ اذان پہ ہم نصرانی سے بات نہیں کریں گے، عیسائی سے بات نہیں کریں گے، ہم اصل نبوت پہ بات کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کیوں منطقی ترتیب کے ساتھ نہیں آتے۔ ابو بکر کی بات، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ سچ کہہ رہے ہوتے تو پہلے ابو بکر کی خلافت پہ بات کرتے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ بات کرتے، پھر آ جاتے 12ویں امام کے متعلق احادیث کہ ان کے متعلق اس پر بات ہی نہیں رہتی نا، پھر تو نزاع ہی نہیں رہتا کیونکہ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے، اب ان سے دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ آپ تو حاملہ تھی، آپ کے بچہ کہاں، کیوں نہیں پوچھا؟ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، پھر ان سے دوسرے بھی سوال کیے تھے، کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی، وہ مضغے والی، نطفے والی آیت، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اور دوسری وہ آیت جو ہے انہوں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، وہ کون سی آیت ہے عزیزو؟ وہ ہے سورہ مبارکہ لقمان میں۔ یہ ہمیشہ ان کو شرم بھی نہیں آتی، قرآن پہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سے پوچھا تھا میں نے، سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ وہ مضغے والی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اثر حمل ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں کہاں وہ بات لکھی تھی آیت میں؟ کیوں قرآن پہ آپ جھوٹ مانتے ہیں؟ شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ یہاں پہ دیکھو، یہ آیت آپ نے کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ حملته أمه وهنا على وهن، اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اس کو حمل کیا، ٹھیک ہے نا؟ حمل کرتے ہوئے اس کے مشقت ہوتی ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے، مشقت کے ساتھ کمزوری کے ساتھ اس کو والدہ نے حمل کیا۔ اچھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس کی کیا، اس کو دودھ دیتا ہے والدہ، دیتی ہے۔ تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ پریگنینسی کا اثر ہمیشہ اس کے مثلا پیٹ کا شیپ ہوتا ہے، ہمیں اس میں آیت میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آیت میں تو یہ تو نہیں ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا، پھر آپ نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس کو ان سے ڈرتا؟ دیکھا کن لوگوں سے ڈرتا؟ حضرت امام عصر علیہ السلام کو کہ وہ غائب ہو جائیں۔ تو میں اس کا جواب قرآن مجید سے دے دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف، بلکہ سورہ مبارکہ شعراء،
सूरह मुबारक शुअरा में क़ाल फ़अल्तुहा इज़न व अना मिन अज़्ज़ालिन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल फ़अल्तुहा इज़न व अना इज़न मिन अज़्ज़ालिन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन व जअलनी मिनल मुरसलीन। ये मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम है, फ़िरऔन से गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं, फ़फ़ररतु, मैंने फरार किया, लम्मा ख़िफ़्तुकुम, जब मैं आपसे डर गया था। फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने लगे थे, क्योंकि उनके फ़िरऔन के कौम के एक आदमी को उन्होंने मारा था, कत्ल किया था। मैं भाग गया यहां से, मैं गया था मदायन, मैं हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास रहता था, 15 साल वहां पर रहे, किसी को पता नहीं कि मूसा कहां है। वापस आए तो फ़िरऔन से कह रहे हैं कि तू अल्लाह नहीं है, तू रब नहीं है, बनी इसराइल को छोड़ दे, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे, इसके पास मौजिज़ात भी हैं। तो यही मूसा इब्न इमरान कहते हैं कि मैंने आपसे फरार किया जब मुझे आपसे खौफ हो गई। ये शियों को, मौलवी साहब शियों को इसलिए ताना देते हैं कि ये ईमान के इमाम को डर लगी है। और भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में मदीना मक्के से छोड़कर गार में छुप गए थे। सैयदुल अन्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, सुन्नत मुतवातिरा कतइया में है कि रात को वो अपने घर को छोड़कर कुफार के शर से, कुफार उनको कत्ल करने लगे थे, वहां से वो गए थे गार में, ठीक है ना, और गार में छुप गए थे कई दिन, फिर वहां से वो मदीना गए थे। ये इनको हिजरत कहलाती है। ये कोई ऐब नहीं है इंसान के लिए कि अगर इंसान का दुश्मन ताकतवर है, इंसान के पास अंसार नहीं है, इंसान के पास साथी नहीं है कि उनसे जिहाद कर सके, ठीक है ना, तो उनसे वो छुप जाए या कहीं भाग जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़फ़रर, तो मैंने फरार किया, लम्मा ख़िफ़्तुकुम, जब मुझे खौफ लगी कि मुझे कत्ल करोगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से वो निकल गए, उन्होंने फरार किया है, हिजरत किया है मदीने की तरफ, गार में भी छुपे रहे, गार में भी मख्फी, कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं। हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन लोगों के हाथों से वो फरार हुए? शियों ने 12 इमामों को कत्ल नहीं किया। किन लोगों के खौफ से? वही लोग जो उनके आबा को इन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत ज़हरा सलाम अलैहा को कत्ल किया, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जमल में जंग लड़ी है। हाँ, जमल में किसने जंग लड़ी थी मौलवी साहब? जमल में ऊंटनी पे कौन बैठी थी जंग के लिए? किन लोग आए थे सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए? किन लोगों ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया? खत्म नहीं हुआ बात, खत्म नहीं हुई मेरी बात। सुने ना, ये खयानत है ना, खयानत का मेरे सवाल खयानत की है आपने। और भाई जवाब दे रहा हूं ना, सुनो ना कि किन के डर से भाग गए थे? म्यूट पर क्यों रखा मुझे आपने? क्योंकि मैंने आपको खबरदार किया था। चुप करो अभी प्लीज, म्यूट नहीं रखूंगा, तुम चुप करो, तुम चुप करो ताकि मैं बात करूं। ये शर्म आ रही है आपको? आपको शर्म नहीं आ रही कि आप मेरी बात काट रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देने दे रहे? आप ये म्यूट पर रख रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं, तो आप मुझे काट रहे हैं ना बार बार। मुझे ना काटो ताकि मैं म्यूट कर रखूं। सारी रात हमारे यहाँ पता है क्या टाइम हुआ है? दिन है रात है? मुझे क्या मालूम, आपने कॉल किया तो इसी वक्त कॉल किया ना मौलवी साहब। मुझे जवाब देने कामिल करने दोगे या नहीं करने दोगे? मुझे जवाब कामिल करने दोगे या नहीं दोगे? अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई। नहीं, कितने मिनट बोले हैं? ओ भाई आप सवाल करने में टाइम कम लगता है, जवाब देने में टाइम लगता है। आपने 4-5 सवाल फेंके मुझ पर। आप जवाब गलत दे रहे हैं, 1 मिनट सुने, आप जवाब गलत दे रहे हैं। बिहार की रिवायात न पढ़े। मैंने कहा कि कुरान से जो मैंने दलील दिया, नुक़िर्रु फिल अरहाम में रहम की वहां बात है। आप जो है वो रान और जुयूब और जुनूब कर रहे हैं। वो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल है भाई साहब। 1 मिनट और क्या है? हमलत मशक्कत, ये मशक्कत क्यों है? हमल का असर नहीं है ये मशक्कत? अच्छी बात है। ये तकलीफ क्यों है? मशक्कत क्यों है? अमल की वजह से। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नसरानी अगर अजान के बारे में पूछे तो हम उसे क्या कहेंगे कि जाओ अजान के बारे में क्यों नहीं? हम उसे बताएंगे कि अजान हमारे मजहब का शिआर है, तौहीद और सुन्नत का ऐलान है, नमाज का बुलवा है, हमारी इबादत है। क्यों हम उसे कहेंगे कि बात नहीं करो? वो हमसे पूछ सकता है इस्लाम के महासिन। 1 मिनट, इस्लाम के महासिन पूछ सकता है। हम आपसे 12वें के महासिन पूछ रहे हैं, ठीक है? आपने जवाब दे दिया कि तुम चुप करो ना, 1 मिनट, चुप करो ना, तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मुझे जवाब देने दो कम से कम। आपने जवाब दिया कि उन लोगों से डरते थे कि जिन्होंने उनके को डराया। तो आपने नहीं, 1 मिनट, नहीं अभी नहीं जवाब दिया भाई। जवाब कामिल होने दो, जवाब किसी भी शख्स का जवाब उसको कामिल होने दो भाई। ये क्या तरीक़ाकार है?
آپ نے ابتدا میں کہا کہ امام اشجع الناس ہوتا ہے، یعنی تمام ان کے آبا و اجداد بھی ڈرتے رہے، اور سورۃ النور میں خلیفہ کے آپ نے کیا کہا؟ جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ بھی وہی ہے امام۔ قرآن کہتا ہے کہ خلیفے کو ڈر نہیں ہوتا، خلیفہ بے خوف۔ آپ نے خود کہا کہ امام اشجع الناس ہے، مطلب ڈر بار میں کون تھا؟ جو آبا و اجداد نے تمام ہی ائمہ کو ڈر تھا، تو کوئی امام خلیفہ ہی نہیں رہا۔ آپ خلافت پہ بات کریں گے؟ یہ بڑا خوش ہے، یہ بڑا خوش آپ خلافت پہ بات کریں گے؟ تمام ہی ائمہ کو ڈر تھا، جس کو ڈر ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، تو محترم ناظرین، سوال کرنے میں یہ میرا سوال پورا ہو گیا۔ آپ نے 1 منٹ آپ نے کہا ان لوگوں سے ڈر تھا، بات کرنے دو نا، تم سوال کرتے ہو جواب نہیں سنتے نا بھائی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میں نے یہ غلط بیانی نہیں کی، میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو حمل ہوا بغیر اثر کے، اس کے لیے آیت پیش کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مشقت ہوتی ہے، یہ حمل کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ رحم میں ہوتا ہے، یوں انسان بنتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی حمل اثر کے پیدا ہوئے۔ بہار کی روایت نہ پڑھو، آیت پڑھو۔ چھوڑو اس بات کو بھی، آپ نے جواب دے دیا کہ ان سے ڈر تھا 12ویں کو، جنہوں نے آبا و اجداد کو ڈرایا۔ اس کا مطلب تمام ہی ائمہ، تمام ہی خلفاء ڈرتے رہے، جو ڈریں گے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی مہربانی، آگے مجھے بتاؤ بھائی صاحب مجھے بتاؤ۔ نہیں رجعت نہیں، نہیں میں اجازت نہیں دیتا دوسرا موضوع چھیڑو، میں اجازت نہیں دیتا دوسرا موضوع چھیڑ دو۔ نہیں تم دوسرا موضوع چڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نہیں چاہتا، اس طرح نہیں ہوتی بات کہ تم جو مرضی کہہ دو پھر دوسرا موضوع چینج کرو رجعت کی طرف۔ آپ میوٹ ہیں، آپ میوٹ ہیں میرے بھائی۔ آپ میوٹ ہیں، آواز نہیں آ رہی بھائی۔ آپ میوٹ ہیں بھائی، ہم اس طرح بات نہیں کرتے کسی سے کہ تم جو مرضی اس سے شاخے سے دوسرے شاخہ، دوسرے شاخے سے تیسرے شاخے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم تمیز نہیں رکھتے، تم میری بات کاٹتے ہو، تو ہمیں بھی آتا ہے کہ آپ کو میوٹ کر دیں نا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کو دکھائی ہے، قرآن مجید کی آیت دکھائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ میں فرار بھی ہوا اور مجھے خوف بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکے سے غار میں چھپ گئے اور پھر غار سے مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا، وہ شجاع نہیں تھے؟ نہیں، شجاع ہے، شجاع بالکل شجاع ہے، دلیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شجاع نہیں ہے؟ بالکل شجاع ہے، لیکن وہ خوف ہے، اگر وہاں پہ رہیں تو قتل ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں۔ تو یہ منافات نہیں رکھتا شجاعت سے کہ اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ میں اگر یہاں رہوں مجھے قتل ہو جائے گا، میں یہاں سے نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے قتل ہو جانے کا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ خوف ہے جو بزدلی والا خوف ہوتا ہے نا، جو مثلا ایک شخص معرکے سے بھاگ جاتا ہے، قتال سے بھاگ جاتا ہے۔ بھائی صاحب میری باری ہے، مولوی صاحب میں آپ کا بات کاٹ دیتا ہوں۔ نہیں اس طرح نہیں ہوتی، آپ دیکھیں، بات سنو، تم دیکھو، اگر تم موضوع چینج کرو، میری بات نہیں سنو گے تو میں کاٹوں گا، میں میوٹ کروں گا۔ تم اگر میری بات، آواز آپ کی کھلی ہے، آپ مجھے میری بات سنو، میری بات سنو، ٹھیک ہے، میری بات سنو۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مثلا یہ کوئی شہزادے ہیں، ان کو سوال کرنے کا حق ہے، ہمیں سوال کرنے کا حق، جواب دینا، سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور یہ ان کو جب چاہیں جس مرضی جس موضوع پہ سوال کریں اور موضوع کو چینج کریں، ان کو حق ہے، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ نہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کتنے سوالوں کا جواب دیا؟ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب
आपसे सवाल क्या था? ओ मौलवी साहब, आपने दो आयतें पढ़ी हैं, वहन वाली और मुज़ग़े वाली, वो आयतें पढ़ें और उसको हमें समझाएं कि यहां पे कहां लिखा है कि हमल के आसार हतमन ज़ाहिर होती हैं। क्यों कुरान पर झूठ बांधते हो? क्यों शर्म नहीं आती? ये कोई इससे बड़ा जुल्म है कि इंसान अल्लाह पे इफ्तरा करे? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि। कुरान दिखाओ, कुरान दिखाओ, वहां पे कहां लिखा है? एक मिनट बताऊं ना, एक मिनट। मैंने ये दलील दिया कि कुरान में लिखा हुआ है कि बच्चा रहम में होता है। नहीं, वो और आयत है, वो और आयत है। नहीं, वो और आयत है। कैसे कहते हो? वो और आयत है मेरे भाई, वो और आयत है, उसका जवाब भी बारी नहीं आई है, वो और सवाल है। आपने दो आयतों का जिक्र किया। रहम में होता है, तुम सबीला यस्सर, अपने रास्ते से निकलता है, ये बनता इधर है। समझ गया, समझ गया। ये और सवाल है, ये और सवाल है कि बच्चा रहम में होता है, बच्चा रहम में होता है, ये और सवाल है, ये और आयत। आपने दो आयतें पढ़ी हैं, एक आयत पढ़ी मुज़ग़े वाली आयत सूरह हज से, एक आयत वहनन अला वहनन। सवाल ये है कि आपने दोनों आयतें पढ़ते हुए आपने कहा था कि हमल के इस आयतों में लिखा है कि हमल के आसार हमेशा ज़ाहिर होते हैं। वो कहां लिखा है? आयत पढ़ के सुनाओ। अब आप रहम वाली कहते हैं ना, वो दूसरी आयत है, उसका भी मैंने जवाब नहीं दिया। इसमें कहां लिखा है? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों अल्लाह से शर्म नहीं आती? मैंने क्या कहा? सुने, शर्म जिसे नहीं आ रही वो दुनिया को पता है। तो दिखाओ कुरान में, दिखाओ ये कुरान में आयत में कहां लिखा है कि हमल के आसार हमेशा ज़ाहिर होते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बच्चा रहम में है, बढ़ता रहता है, फिर सुम्मत सबीला यस्सर पैदा होता है। उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कैटेगरियां बताई हैं, पहले नुत्फा, फिर जो है वो खून, फिर खून से गोश्त, गोश्त से हड्डी, हड्डियों के ऊपर ये इस तरह जो है वो बच्चा फिर माँ के पेट में बनता है। उसका जो नहीं, जवाब ये रान से कैसे पैदा हुआ? ओके, इसका जवाब ये दूसरी बात है अजीजों, ये दूसरी आयत ये पढ़ रहे हैं, ये दूसरी आयत ये पढ़ रहे हैं। रजत वाली बात सुनी आपने? नहीं, रज अब और मौजू है भाई, इस तरह नहीं है कि आप जितने आपके दिल में बातें वो तरह करें ना। एक सवाल का जवाब दे दें, एक बात साबित हो जाए तो फिर अगली तरफ जाएंगे। तो इन्होंने दो आयतें पढ़ी थी। भाई साहब मुझे बात करने दो ना, आप मुझे बात करने दो। आपका काम है सवाल करना, मेरे काम है जवाब देना। जवाब दे दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करते रहते हो तुम। ये अखलाक है। तुम खामोश रहो ताकि मैं जवाब दे दूं, तुम खामोश रहो ताकि मैं जवाब दे दूं। तुमने जो सवाल किया ना, सारी रात बैठा हूं और कोई काम ही नहीं है। तुम खामोश रहो ताकि मैं जवाब दे दूं। मेरे सवाल का जवाब दें। ओके, तुम खामोश रहो ताकि मैं जवाब दूं। देखो मेरे मुहतरम नाज़रीन, पहली बात, हाँ सवाल का जवाब। पहली बात है कि इन्होंने इद्दा किया था कि कुरान में लिखा है कि हमल के आसार हमेशा जाहिर होते हैं। उन्होंने दो आयतें कोट की थी, उन आयतों में ऐसी कोई बात नहीं है कि हमल का आसार हमेशा जाहिर होता है। तो इससे क्या पता चला कि क़िबला साहब, अल्लामा साहब जो है, इस बात से इनको हया ही नहीं है कि शियों की जिद में आकर अल्लाह पे इफ्तरा करें। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि। आवाज खुली आपकी। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि। उस शख्स से ज्यादा काफिर दुनिया में है ही नहीं है जो अल्लाह पे झूठ बांधे। आवाज खुली है भाई, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। चुप करो ना, अब मुझे बात करने दो। उस शख्स से दुनिया में कोई बड़ा झूठा कज़्ज़ाब नहीं है जो अल्लाह पे झूठ बांधता है। इस शख्स ने अभी 2 दफा झूठ बांधा अल्लाह पर, और मैंने इसे बार बार सवाल किया अभी आपके सामने कि आयत में कहां ये लिखा है कि हमेशा हमल के आसार जाहिर होते हैं। उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज कर रहा है, कह रहा है कि अरहाम वाली बात कर रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने आपसे सवाल किया था, झूठ ना बोले, झूठ आपका काम है। आपने क्या सवाल किया था? मैंने सवाल किया था कि कुरान कहता है कि पेट में बनता है, रहम में बनता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, तुम सबीला यस्सर। ये हजरत रान से कैसे पैदा हुए, जुयूब और जुनूब से कैसे पैदा हुए? इस सवाल का जवाब दे दे, बस 2 मिनट में यार दे दे, आधे मिनट 5 सेकंड में जवाब आ जाएगा। ये क्या है? समझ गया भाई, वो आपकी सवाल समझ गया। जवाब दें, जवाब दें। लेकिन सब लोग याद रखते हैं कि आपने जो इस्तिदलाल किया था, वो आप कहें कि आपको भाई मुझे बात करने दो ना, मेरे पास जवाब है, तुम खामोश रहो प्लीज। सवाल का जवाब दें। ओके, समझ गया भाई। इस मौलवी साहब, फिर मैं म्यूट कर दूं आपको, शौक है म्यूट होने का, तो मुझे जवाब देने दो प्लीज, खामोश रहो तुम। मेरा जवाब चाहे गलत भी है, तुम सुन लेना, फिर कह देना कि जवाब गलत है आपका। ठीक है अजीजों? कितने मिनट में देंगे? कितने मिनट में? जितना मुझे टाइम दरकार, मुझे नहीं मालूम इस बात का कितने मिनट में, जल्दी दे देंगे भाई। कहने का मकसद भाई मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। प्लीज तुम चुप करो, कितना जवाब बोलेंगे ये बता दें।
تو عزیزوں انہوں نے کیا ادعا ان کا کیا تھا؟ ادعا یہ تھا ان کا کہ اللہ کے حمل کا، قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ان کا ایک ادعا تھا، وہ باطل ہو گیا الحمدللہ، ان کا جھوٹا ہونا، اللہ پہ افتراء کرنا ثابت ہو گیا۔ اب ان کا دوسرا ادعا ہے کہ بچہ ہمیشہ، کب کہا کہ ہمیشہ عمل کا اثر ظاہر ہوتا آپ ہے؟ نے خود کہا، آپ سب لوگ اب ریپلے کر کے دیکھ لینا، آپ نے کہا تھا کہ یہ کیسا حمل ہے کہ قرآن میں لکھا ہے وحن علی وحن، آپ نے کہا تھا، آپ سب کو یاد ہے، ابھی آپ مکر گئے۔ ہاں ایک منٹ میری سنیں، آپ نے کہا کہ مشقت پر مشقت، یہ مشقت حمل اثر عمل کا نہیں ہے، یہ دیکھیں مشقت عمل اثر نہیں ہے، یہ اچھا چپ کرو، مشقت عمل کا اثر نہیں ہے، چپ کرو، میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں، نہیں یہ مشقت عمل کا اثر نہیں ہے۔ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، بلکہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں، کوئی بات نہیں، ہاں میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اللہ یاری صاحب یہ مشقت عمل کا اثر نہیں ہے۔ ایک منٹ بھائی صاحب، اب تم سن لو، میں یہ قرآن مجید میں اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں آپ کو 12ویں کی معرفت بتا دوں؟ نہیں تمہیں ضروری نہیں ہے، تم چپ کرو، او بھائی تمہارا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے جواب دینا، تم جواب نہیں دے سکتے، میں اس کے نانا جی سے شروع کر دوں، نانا جی سے بتا دوں۔ بدتمیزی پہ آ گئے بھائی، بدتمیزی پہ شروع ہو گئے تو ہم اس کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا سورہ مبارک ہے لقمان، تمہارے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی کافر ہیں، تمہارے نزدیک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی کافر ہیں، تو تم کیا کہو گے؟ ان کی جو نانا جی ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وسیع حضرت یوشع ابن نون ہیں، وہ سب دنیا کو پتہ ہے، ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، وہ الحمدللہ اس سے زیادہ، اس سے بہتر نسب دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بہتر نانا صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اچھا تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدین کو کافر کہتے ہو اپنی کتابوں میں؟ اچھا میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ لقمان، سورہ مبارکہ لقمان آیہ نمبر ہے 14، ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ آیہ نمبر 14 ہے سورہ مبارکہ لقمان۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے ہر انسان کو اس کے ماں باپ کی متعلق نصیحت کی ہے، اس کے ماں نے دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا ہے اور اس کی دودھ چڑھائی میں 2 برس لگے ہیں۔ اچھا اور ہم نے اس کے والدین کے بارے میں نیکی کی تاکید حکم فرمایا، جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کے حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی۔ عزیزو جب ہم کہتے ہیں حمل کے آثار، یعنی انسان کا پیٹ بڑا ہو، عورت کا پیٹ بڑا ہو جائے تاکہ لوگ دور سے دیکھیں کہنے کہ عورت حاملہ ہے۔ اب وہنن علی وہنن کے والدہ کو حمل کے وقت درد ہوتی ہے، یہ درد ہونا اور بات ہے۔ آپ کی آواز میں سے ایسے نیچے کیا کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، مجھے بات کرنے دے دو بھائی، مجھے بات کرنے دے دو، پھر آپ کی آواز کھول دیتے ہیں، میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں، پھر میں کھول دوں گا بھائی آپ کی بات، آپ پھر اپنی باری میں آپ بات کر دینا، لیکن تم میری بات نہ کاٹو۔ تم کتنی دفعہ وعدہ کر چکے ہو کہ میں تیری بات نہیں کاٹوں گا، پھر میری بات کاٹ دیتا ہوں نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیہ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حمل کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پیٹ بڑا ہو جائے۔ آیہ میں یہ نہیں لکھا کہ حمل، قرآن میں یہ لکھا ہو کہ حمل کے پیٹ کا بڑا ہونا، یہ او بھائی آواز آپ کا کھول دیتے ہیں، بشرطے کہ تم میری بات نہ کاٹو، صحیح ہے؟ وعدہ کھول دو۔ اوکے اب میری بات کاٹا، میری بات کے درمیان اگر تم کھوٹ پڑے تو میں میوٹ کر دوں گا، پھر سمجھ میں آئی بات؟ پھر نہیں کہنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے بولیں گے؟ نہیں 2 گھنٹے نہیں، جب آپ کے سوالات کے جلدی سے جواب دیں گے بھائی، جلدی سے جواب دیں گے، تم خاموش رہو۔ 4 منٹ بات کریں آپ، اس سے کم تر، تم بس خاموش رہنا۔ ہاں مسئلہ ٹھیک ہے، 4 سے کم تر۔ اوکے میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا، ہاں تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پہ اس نے جھوٹ باندھا۔ اب ایک دوسری آیت ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ثم السبیل یسرہ، بھلے ثم السبیل یسرہ کس صورت میں ہے؟ عبس میں سورۃ عبس، اوکے تو تم خاموش، ہاں میں بتا دوں۔ تو دیکھو عزیزو، اس آیہ میں احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رحم میں نہیں ہوتے میرے محترم ناظرین۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شرافت کی وجہ سے ان کی جو ولادت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوتی ہے وہ
اس جگہ سے نہیں ہوتی جو فرج ہوتا ہے, جو شرمگاہ ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پہلو کھول دیتا ہے والدہ کا, وہاں سے ان کی ولادت ہوتی ہے. اور یہ ایک طہارت, یہ اعجاز ہوتا ہے ان کی ولادت میں. یہ ان کی ولادت کی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو وہ ایک ایسی جگہ سے جو شرمگاہ جگہ ہوتی ہے, جہاں سے انسان کا پیشاب نکلتا ہے, وہاں سے وہ دنیا میں نہیں لائے, تشریف لائے. کہاں سے تشریف لائے؟ اللہ نے پہلو کھولا ان کے والدہ کا, وہاں سے وہ دنیا میں تشریف لائے. تو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا یہ فروعات میں ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا کہ نصارہ کے ساتھ بات کریں گے نا, نصارہ کبھی ہماری بات نہیں مانے گا. ہم کہیں گے اذان یہ ہے, نماز صبح تم 2 رکعت پڑھو. نصارہ کبھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ اذان یہ, وہ اذان پڑھے گا اور اذان نماز صبح پڑھے گا, اس سے اذان پڑھے گا, کبھی نہیں مانے گا. جب تک وہ نصرانی ہے اس بات کو کبھی نہیں مانے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے اس کے لیے رسالت ثابت کرو. جب ثابت ہو گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی شریعت واجب الاتباع ہے, تو پھر نصرانی پھر مانے گا, اذان بھی دے گا, نماز بھی پڑھے گا. اب نصرانی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے. آپ اس پہ لاکھ دلیل لے کے آؤ کہ یہ اذان تمہیں اس طرح دینا, وہ نہیں مانے گا بھائی, نہیں مانے گا. تم لاکھ حدیث صحت ثابت کرو, وہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, وہ وہاں سے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص یہاں پہ ماں کے پیٹ کے ساتھ پہلو سے راستہ کھولا, وہاں سے تشریف لائیں. اچھا, یہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کیسے خلاف ہے؟ یہ سورہ عبسہ کے منافی ہے. سورہ عبسہ میں کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ بار بار ان کو شرم بھی نہیں آتی قرآن کے خلاف, قرآن پہ یہ جھوٹ اور افتراء کرتے ہوئے. سورہ مبارک عبسہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے خلق کیا ہے, اس نطفے کو ایک خاص شکل دیا, قدرہ, ایک خاص شکل دیا. ثم السبیل یسرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دیا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا ہے. تو یہ کہتے ہیں ثم السبیل یسرہ, اس سے مراد فرج ہے, اس سے مراد شرمگاہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد حتمن یہ نہیں ہے. اگر یہ کہ حتمن یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے راستہ ہم نے آسان بنا دیا, راستہ آسان بنا دیا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ہر انسان کی ولادت حتمن رحم سے ہوتی ہے؟ دنیا میں اتنے لوگ سی سیکشن ہوتا ہے, دنیا میں اتنے انسان کی ولادت حتمن فرج سے ہوتی ہے, شرمگاہ سے ہوتی ہے. کہاں لکھا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں انسان, اگر یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے, ہر شخص کی ولادت ہوتی ہے اس شرمگاہ سے ہوتی ہے, تو دنیا میں جتنے سی سیکشن ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کی سی سیکشن ہوتی ہے؟ بہت زیادہ چیز ہے, عام چیز ہے. تو پھر قرآن جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا, راستہ آسان کیا. میں یہ اجازت دے میں سورہ عبسہ کی ترجمہ آپ کو دکھاؤں کہ مختلف علماء نے اس آیت کی ترجمہ کیسے کیا, کیونکہ اس حضرت کے پاس سوائے یہ کہ قرآن مجید پہ بار بار جھوٹ افتراء کرے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, یہ دیکھو عزیزو, من نطفۃ خلقہ فقدرہ, نطفے میں یہ کس کی ترجمہ ہے؟ ترجمہ ہے اس کا طاہر قادری صاحب کا. نطفے میں اس کو پیدا فرمایا, پھر اس کے ہی ساتھ خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرمایا. نطفے سے بنایا, پھر اس کا اندازہ مقرر کیا جالندری. ثم السبیل یسرہ, پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. یہ جوناگڑی صاحب کی ترجمہ ہے. پھر تشکیل کے ارتقاء اور تکمیل کے بعد بات مادر سے نکلنے کے لیے راستے کے لیے راہ آسان فرما دی طاہر قادری کا, پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دی. اگر دنیا میں آنے کا, اگر یہ آیت ثم السبیل یسرہ دنیا میں آنے کی بھی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حتمن فرج سے ہو. حتمن کہاں سے ہو؟ شرمگاہ سے ہو, جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے ہو, ضروری نہیں ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے. ان لوگوں کے پاس ان کی ولادت کی کوئی حدیث نہیں, ہمارے پاس احادیث ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے پاس احادیث ہیں کہ وہ اگر دنیا میں تشریف لائے ہیں, وہ پیشاب والی جگہ سے تشریف لائے. خاموش رہو. ابھی ایک منٹ سنیں نا, میری بات سنیں. نہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, میں پھر میوٹ کر دوں گا. اگر خاموش نہیں رہے تو میں میوٹ کر دوں گا. کوئی بات نہیں, میں نے آیت دکھائی ہے, میں نے آیت دکھایا, میں نے ترجمہ دکھایا, میں نے کتابیں دکھائی ہیں. اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ تو کچھ نہیں دکھاتے نا, آپ تو غلط پڑھ دی, غلط ترجمہ کر دیا, چلے گئے, شیعہ کافر ہو گئے. آپ تو یہ نہیں کرتے نا, میں سب دکھا دیتا ہوں, اس میں ٹائم لگتا ہے.
اس میں سب میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، ٹائم لگتا ہے اس میں. کوئی بات نہیں، مجھے ختم ہونے دو میری بات. تم ادھر سوال کے جواب نہیں، میں سوال کے جواب دیتا ہوں، میری مرضی جتنا ٹائم لے لوں، ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ حتماً انسان کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ پیشاب والی جگہ سے ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے، اس میں فرق راستہ مار کیا. ٹھیک ہے، عام انسانوں کے لیے دنیا، گناہ کاروں کے لیے، خاموش رہو تم، گناہ کاروں کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کہاں ہے؟ وہی پیشاب والی جگہ سے. کچھ لوگوں کے لیے سی سیکشن ہے، اور مطہرون کے لیے جس کو اللہ نے مطہر کیا ہے وہ پیشاب والی جگہ سے دنیا میں نہیں آتے، پہلو سے ان کا راستہ کھلتا ہے، وہاں سے دنیا میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے، یہ بات جو ہے نا، یہ ایک فرعی بات ہے. اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی حدیث ہم نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، ہم یہی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. منطقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت، ان کی حجت ثابت کریں گے، پھر احادیث کی حجت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم ابھی نصارہ ہے، اس کو کہتے ہیں تم صبح سے اٹھ کے نماز دے دو، وضو کرو، وہ نہیں کرے گا، وضو نہیں بنائے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. نے کہا امام جو ہو اپنی ماں کے فرض اس لیے کہ وہ نجاست کی جگہ جو ہے وہ آدھا کا فرض ہوتا. صاحب میرے سوال کا جواب دو، امہات کا فرض کیا سوال کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا ہے وہ نجاست سے فرض پیدا ہوتے، کیا ائمہ کے ماؤں کے فرض نجس ہوتے ہیں؟ انسان کے، ہر انسان کے جو جہاں سے ہر انسان، دیکھو میں آپ سے بات نہیں کہا، آپ ایک بدتمیز آدمی ہو نا، آپ کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی کافر ہیں نا، وہ کافر ہیں. ہر انسان کی جو ہے نا، ہر انسان کی جو پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ پاک نہیں ہوتا. اس طرح نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سردار انبیاء ہیں، مطہر ہیں، یہ پیشاب کرنے کے بعد مثلا یہ استنجا نہیں کرتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرے پیشاب جو پاک ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی. انسان والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ والدین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیشاب پاخانہ جو ہے ان کا احترام اپنی جگہ. پیشاب پاخانہ جو ہے یہ ناپاک چیز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ کتنے وہ احتیاط کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے تو کتنی احتیاط کے ساتھ، اور اس کے بعد استنجا فرماتے تھے. اس طرح نہیں کب کہہ دے کہ میں پیغمبر ہوں، اب میرے پیشاب کے کیا، میرے پیشاب ہی بہترین پیشاب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں جو جاہلانہ باتیں مولوی صاحب، اصل پہ آ کے بات کرو، ابو بکر کے خلافت پہ بات کرو. یہ نطفہ ہے، ماں مہیان کہتا ہے خواری والا نطفہ خوار پانی ہے، اس سے امام پیدا ہوتا ہے، باقی امام کی بات. اوکے بھائی آپ بھائی صاحب، ہم ان مسائل پہ آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے. آپ اصول پہ بات کریں، ہم آپ کو بس ٹھیک ہے بھائی، تم نہ مانو، ہمارے پاس یہ احادیث ہیں، آپ نہ مانو ان احادیث کو. ٹھیک ہے بھائی، یہ احادیث ہمارے لیے حجت ہیں، آپ یہ حجت نہیں، آپ نہیں مانتے نا. آواز کھولو میری، آواز آپ کی کھلی ہے، آپ بات کریں، میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، آپ بات کریں بسم اللہ. اس کے بعد اگر آپ اصول پہ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، فروع پہ بات کریں گے تو میں بات نہیں کروں گا. بسم اللہ. معاف کیجیے، میرے پیر لگی. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صاحب آپ نے یہ فرمایا جو آیت قتل الانسان من ای شیء، میرا سوال یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ ائمہ فرج سے نہیں پیدا ہوتے کہ وہ پیشاب والی جگہ ہے، نجس جگہ ہے. بھائی اگر وہ پیشاب والی جگہ نجس ہے تو کیا نطفہ پاک ہے؟ ان کا نطفہ پاک ہے، ان کا نطفہ پاک، یہ جس کو میں نطفہ پاک ہے، نطفہ پاک ہے، نطفہ پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، نطفہ پاک ہے. میری بات پوری تو سنیں. نطفہ یہ ہے، اس نطفہ رام بنتا ہے اور کی والدہ جس جگہ سے پیشاب کرتی ہے، استنجے کی بھی وہ جگہ پاک پلیت رہتی ہے. کیا منطق ہے؟ کیا مذہب ہے آپ کا؟ کیا مذہب ہے آپ کا؟ کیا مذہب ہے آپ کا؟ کیا مذہب ہے؟ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے. او بھائی آپ مجھے بتاؤ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پیشاب والی جگہ سے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے آپ کے مذہب میں؟ اور والدہ بھی ان کا کافرہ، نستجیر باللہ، باقی اور کس جگہ سے والدہ بھی کافرہ اور وہ پیشاب والی جگہ سے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. ختم بات. آپ کے مذہب میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء پیشاب والی جگہ سے تشریف لائیں.
हमारे मजहब में ये नहीं है भाई, खत्म बात। मजहब कौन सा अच्छा है दुनिया वाले खुद फैसला करें। तुम्हारे मजहब में यही है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए सबसे पहले पेशाब वाली जगह से आए, ठीक है ना। हम ये नहीं मानते, हम कहते हैं वो अल्लाह ताला ने उनके लिए, उनकी शराफत के लिए, उनके एहतराम के लिए पहलू से रास्ता खोला तो तशरीफ लाए। अब आप नहीं मानते इसको बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा पूरी की पूरी पाक नजस नहीं है कि हम अपने पता नहीं क्या कह रहा है मौलवी, क्या कह रहा है मैंने नजस की माज़अल्लाह कोई उसका नजस नहीं था, उसका पूरी पाक से हमारे ये आप कहते हैं कि सुलेमान के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब वाली जगह से दुनिया में आए। आप खुद क्या कहा ये तुम्हारे मजहब में, हमारे मजहब में नहीं, हमारे मजहब में नहीं। और वालिदैन उनके वालिदैन भी आपके मजहब में काफिर हैं, हमारे मजहब में नहीं, हमारे मजहब में नहीं। हमारा मजहब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से लिया गया है। उनकी विलादत में एजाज है, करामत है, एजाज करामत जो खर्क आदत होती है वो पेशाब आपके। ओके ओके, मजीद कुछ कहना है मौलवी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आपने ओके मौलवी साहब, मौलवी साहब जो है आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतमीजी पे और शर्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ गए। नजस था, किस वजह से नजस था? पेशाब की वजह से। क्या वो इस्तेमाल थी भाई? सवाल का जवाब दें। सवाल मुझे नहीं मालूम भाई, आपके सवाल आप खुद जवाब दे दो भाई साहब। बस अब जो है ना, अब आपका टाइम खत्म है। अब दूसरे भाई साहब मुंतजर हैं, उनको टाइम दे देते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो कोई हया ही नहीं है, कभी कुरान पे झूठ, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी। तुम असल बात पे तो आते नहीं है, तुम लायक मुबाहिसा हो भी नहीं। तुम अपने ग्रुप में ओ सिपाही साहबा वाले कुछ शर्म भी करो। तुम आज अबू बकर से बात करो ना, आपने अबू बकर को छोड़ के फर्ज को न तुम्हारे बस छोड़ दो, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो भाई बात ना करो, बस छोड़ दो, बात खत्म है भाई, बात खत्म है। मजीद आपसे बात नहीं करनी है। आप पंचर हो चुके हो, क्लीन आउट हो चुके हो, सबको पता है, सबको पता है कि तुमने कुरान पे कितनी दफे झूठ तोहमत बांधी आज के रात। जितनी आयतें तुमने कोट की वो आयतें उससे मुतालिक है ही नहीं। तुम्हारा तरीक़ेकार यही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तुम्हें तो शर्म ही भी नहीं है ना। और असल मेरे एक सवाल का अजीजों, इसने मेरे एक सवाल का जवाब दिया इसने मेरे एक सवाल का जवाब दिया, मेरे एक सवाल का तूने जवाब दिया आज। बस जाओ, चले जाओ, खुद काट लो, चले जाओ भैया, तुम चले जाओ भाई। सलाम अलैकुम भाई साहब। ओ भाई जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आप छोड़ दें हमें। माफ करो बाबा जी, माफ करो, निकल जाओ, जाओ, चले जाओ, बात खत्म है। तुम उसूल पे बात नहीं करते ना, तुम मौजिज़ात पे बात करते हो।